بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، دوستو، آج کے اس سیشن میں سر سید احمد خان کی کتاب اسباب بغاوت ہند کو پڑھیں گے۔ آج کا یہ سیشن آڈیو شکل میں ہوگا۔ آپ کو بتاتا چلوں، سر سید کا یہ کتاب بغاوت سے یعنی غدر سے متعلق ہے، اور یہ کتاب آزادی ہند کا پہلا سنگ میل ہے۔ اس کتاب کا انتساب مولانا محمد علی جوہر اور امیر حریت رئیس الاحرار مولانا فضل الحسن حضرت موہانی کے نام کیے ہیں، جنہوں نے 1920 میں مکمل ہندوستان کی آزادی کا نعرہ بلند کیا اور اپنی جوانی ہندوستان کو آزاد دیکھنے کے لیے جیل میں چکی کی مشقت کی نظر کر دی۔ اب آئیے بات کرتے ہیں سر سید اور جمہوریت کی۔ انتخابات کے ذریعے نمائندگی کے یہ معنی ہیں کہ آبادی کی اکثریت کو اپنے مفادات کی نمائندگی کا حق ہو۔ ایک ایسا ملک جس میں ذات پات کے تفریق نمایاں ہو، جہاں ابھی مختلف نسلیں ایک دوسرے میں مدغم نہ ہو چکی ہوں، جہاں جدید تعلیم سے آبادی کے سارے طبقات مساوی طور پر بہرمند نہ ہو چکے ہوں، وہاں سادہ جمہوری طریق انتخاب بہت سی برائیوں اور فتنوں کا موجب ثابت ہوگا۔ جب تک ہندوستان میں امتیاز مذہب و نسل اور ذات پات کی تمیز معاشی اور سیاسی نظام میں ایک جز کی حیثیت سے ختم نہیں ہو جاتی، جمہوریت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اکثریت اقلیت کے معاشی مفادات اور معاشرتی احساسات کو پال کر دے گی۔ ان حالات میں جمہوری اقدام ان اختلاف کو اور ہوا دے گا اور اس کے لیے عوام حکومت کو ذمہ دار گردانیں گے۔ سر سید کے متعلق پنڈت جواہر لال نہرو کی رائے۔ سر سید نے اپنی پوری قوت جدید تعلیم کی طرف مرکوز کر دی اور اپنی قوم کو ہم نوا بنانے کی کوشش کی۔ وہ اپنی قوم کو کسی دوسری طرف متوجہ ہونے نہیں دینا چاہتے تھے، کیونکہ یہ ایک دشوار کام تھا اور مسلمانوں کی ہچکچاہٹ دور کرنا اور مشکل تھا۔ ہندوؤں کا بوسروائی طبقہ اسی قسم کی قومیت کو فروغ دے رہا تھا۔ سر سید نے اس کی مخالفت کی۔ ہندو جو مغربی تعلیم میں مسلمانوں سے نصف صدی آگے تھے، وہ حکومت پر تنقید کر سکتے تھے، لیکن سر سید کو اپنے تعلیمی مشن کے سلسلہ میں حکومت کی مکمل تائید کی ضرورت تھی۔ وہ جلد بازی میں کوئی قدم اٹھا کر اپنی محنت کو رائگاں کرنا نہیں چاہتے تھے۔ سر سید کے فیصلہ کہ مسلمانوں کی ساری توجہ مغربی تعلیم حاصل کرنے پر صرف کر دی جائے، بلا شبہ درست تھا۔ اس کے بغیر وہ جدید ہندوستانی قومیت کی تعمیر میں کوئی مؤثر رول ادا نہیں کر سکتے تھے، بلکہ وہ ہندوؤں کے غلام ہو کر رہ جاتے، کیونکہ ہندو تعلیم میں مسلمانوں سے آگے تھے اور انہیں معاشی استحکام حاصل تھا۔ مسلمان تاریخی اور نظریاتی طور پر بوسروالی قومی تحریک میں حصہ لینے کے لیے اس وقت تک تیار نہیں تھے، کیونکہ ان میں اس وقت تک ہندوؤں کی طرح بوسروائی خصلت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ سر سید کی سرگرمیاں بظاہر اعتدال پسند نظر آتی ہیں، لیکن در حقیقت ان کے قدم انقلابی سمت میں اٹھ رہے تھے۔ آسمان پر تارے۔ میں اپنی قوم کو آسمان کی مانند کرنا چاہتا ہوں جو رات کے وقت ہم کو دکھائی دیتا ہے۔ جب میں رات کو آسمان دیکھتا ہوں تو میں اس کے اس حصہ کو جو نیلا نیلا سیاہ اور ڈراؤنی دکھائی دیتا ہے کچھ بھی پرواہ نہیں کرتا، مگر ان ستاروں کو دیکھنا چاہتا ہوں جو اس وقت چمک رہے ہیں اور معشوقانہ انداز کی چمک سے ہم کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور جن کے سبب سے اس تمام سیارہ و آسمان کو بھی عجیب قسم کی خوبصورتی حاصل ہوئی ہے۔
اے صاحبو، کیا تم اپنی قوم میں اس قسم کے لوگ پیدا کیے بغیر جو تمہاری قوم میں ایسے ہی چمکتے ہوں جیسے آسمان پر تارے، اپنی قوم کو معزز اور دوسری قوموں کی آنکھ میں باعزت بنا سکتے ہو؟ بقول سر سید احمد خان۔ حرف آغاز۔ ہندوستان میں 1857 کا ہنگامہ جسے غدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ کیوں ہوا؟ اس کے کیا اسباب تھے؟ کیا یہ اچانک ہو گیا تھا یا اس کے پیچھے کوئی تحریک تھی؟ یا جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے انگریزوں کے خلاف ہندوستانیوں کی یہ پہلی بغاوت اور جنگ تھی۔ سر سید احمد خان نے غدر 1857 کا ایک تفصیلی جائزہ اسباب بغاوت ہند میں لیا ہے۔ یہ کتاب انہوں نے 1859 میں لکھی تھی۔ اس کی چند جلدیں سید صاحب نے اپنے پاس رکھ کر باقی تمام جلدوں کو حکومت کی خارجہ سیکریٹری کو لندن بھیج دی تھیں۔ میں نے اس کتاب کو پہلی بار 15 اگست 1958 کو آزادی ہند کی 11ویں سالگرہ کے موقع پر اپنے ایک مختصر سے مقدمہ کے ساتھ اسے ترتیب دیا اور یونیورسٹی پبلشر علی گڑھ نے اسے شائع کیا تھا۔ دوبارہ اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن 1971 میں نظر ثانی اور کچھ ترمیم و اضافت کے ساتھ کتب خانہ انجمن ترقی اور دہلی نے شائع کیا۔ یہ دوسرا ایڈیشن بھی 2 سال ہوئے ختم ہو گیا۔ اب یہ تیسرا ایڈیشن پھر نظام الدین صاحب مالک کتب خانہ انجمن ترقی اردو دہلی شائع کر رہے ہیں۔ اس بار مقدمہ میں تاریخی پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے کافی تبدیلی اور ترمیم اور اضافہ کیا گیا ہے۔ سر سید کے سیاسی کاموں کو نہ تو ان کی حیات میں بنظر تحسین دیکھا گیا اور نہ ان کے بعد ان کے سیاسی افکار کو اہمیت دی گئی۔ آج بدقسمتی سے جو آزادی کی تاریخ لکھی گئی اور لکھی جا رہی ہے، اس میں سر سید کو انگریزوں کا دوست اور آزادی ہند کا مخالف سمجھا اور لکھا جا رہا ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ جو سر سید کو ایک عظیم دانشور اور رہنما سمجھتے ہیں، وہ بھی سر سید کے سیاسی نظریات کو نہیں سمجھ سکے ہیں۔ آج ہمارے سیاسی رہنما اور مورخ سر سید کے سیاسی افکار کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں تو یقیناً ان کو یہ احساس ہوگا کہ سر سید بلا شبہ انگریزوں کے دوست اور وفادار ضرور تھے، لیکن وہ ہندوستانیوں کو انگریزوں کے تسلط سے بچانا بھی چاہتے تھے، اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے ان کے نزدیک پہلی شرط مغربی علوم حاصل کرنا تھی۔ اور مغربی تعلیم اس لیے ضروری تھی کہ حکمراں قوم جدید تعلیم یافتہ تھی۔ اس کے مقابلے کے لیے ہندوستانیوں کو اس کے علم اور اس کی سیاست کو اپنانا ضروری تھا۔ سر سید نے انگریزوں کو 1857 کے غدر کے اسباب اس کتاب میں جس طرح بتائے ہیں، اس میں انہوں نے حکومت وقت کی شان میں قصیدے نہیں پڑھے، بلکہ اس طرح مخاطب کیا ہے جیسے کوئی 2 برابر کے شخص آپس میں اختلافی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے اس کتاب کے مقدمہ میں مغلیہ حکومت کے حکمراں کا کچھ ذکر اس لیے کیا ہے کہ ہمارے قارئین سر سید کے ذہن و فکر کو سمجھنے کے لیے مغلیہ حکومت کا زوال بھی اپنی نظر میں رکھیں، تبھی وہ سمجھ سکیں گے 1857 کے بعد کے سر سید نے جو راستہ مسلمانان ہند کے لیے اپنایا تھا وہ درست تھا یا نہیں۔ مقدمہ و ترتیب بائی فوق کریمی۔ اسباب بغاوت ہند کا مقدمہ۔ دنیا میں جب کوئی قوم غلام بن جاتی ہے تو اس کی ہر چیز میں غلامی کی مہر لگ جاتی ہے۔ اس کے افراد کے ذہن و فکر کی قوت پرواز سمٹ کر جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قوم کا مورخ ہو، رہنما ہو، ادیب ہو، شاعر ہو یا عالم، ان سب کا قلم اور زبان اپنے آقاؤں کی مدح سرائی کے لیے وقف ہو جاتی ہے۔ دوسرے غلام قوم کے افراد اپنے آقاؤں کی زندگی کے ہر شعبہ میں تقلید کرنا اور ان کی ہر بات کی تائید کرنا نہ صرف اپنا شیوا بنا لیتے ہیں بلکہ اس پر فخر بھی کرتے ہیں۔ اگر ایسے حالات میں اس قوم کے افراد میں کچھ خوددار
اور حق پسند لوگ کچھ کہنا بھی چاہیں تو وہ نہیں کہہ سکتے۔ 1857 کے ہنگامہ کے بعد جب انگریزوں نے ہندوستانیوں اور بالخصوص مسلمانوں سے بدلہ لینا شروع کیا تو ہر طرف ان کے لیے دار و رسن کا اہتمام کیا گیا تھا۔ دہلی کے گلی کوچوں اور بازاروں میں ہزارہ بے گناہوں کو تخت دار پر چڑھا دیا گیا تھا۔ مغل شہزادوں کے سر تن سے جدا کیے گئے، شرفا کی بہو بیٹیوں کی عزتیں لوٹی گئیں۔ ایک طرف ساہوکار غریبوں کا خون چوس رہے تھے تو دوسری طرف سینکڑوں علم فضلہ اور دانشوروں کے گھروں کے چراغوں میں تیل نہیں تھا۔ لاکھوں لوگ نان شبینہ کو محتاج تھے، جن کے ہاں کل دن عید اور رات شب برات تھی۔ دہلی اور اس کے اطراف کی فضاؤں میں سناٹا اور سراسیمگی تھی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں تھا۔ عجب نفسی نفسی کا عالم تھا۔ ایسے حالات میں کسی کی مدد یا کسی سے مزاحمت کرنا تو بڑی بات تھی۔ لوگ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تھے، مگر قدرت نے اسی ماحول اور انہی حالات میں ایک مرد حق سر سید احمد خان کو پیدا کیا، جنہوں نے سرکاری ملازم یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے تنخواہ دار ہونے کے باوجود 1857 کے غدر کے حالات حکمراں طبقہ کو اسباب بغاوت ہند لکھ کر بتائے۔ جب اس کتاب کا ترجمہ انگلش میں ہو کر لندن کے پارلیمنٹ میں پیش ہوا تو اس پر بعض انگریزوں نے سر سید کو اپنا دشمن اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا باغی بتا کر پارلیمنٹ میں ان کو سزا دینے پر زور دیا۔ لیکن کچھ انگریز ایسے بھی تھے جنہوں نے سر سید کے خیالات کی تائید کی۔ 1857 کا ہنگامہ کیا تھا، کیسے ہوا، کیا اسے ہم قومی جنگ کہہ سکتے ہیں، اس کا جائزہ ہمیں سر سید کی کتاب اسباب بغاوت ہند کو سامنے رکھ کر لینا ہے۔ 1857 کی تحریک ایک بغاوت تھی۔ اگر بغاوت تھی تو اس کے کیا اسباب تھے، اس پر غلامی کے دور سے لے کر آزادی کے بعد تک بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ تاریخ صحیح معنوں میں وہی تاریخ ہو سکتی ہے جو جذبات عقائد اور جانبداری سے ہٹ کر لکھی جائے اور جس کی ہر سطر سے دیانت داری غیر جانبداری ظاہر ہو۔ 1857 کے حالات و واقعات ایک طرف تو غلامی کے دور کے مورخین نے لکھے ہیں، جن میں زیادہ تر یک طرفہ حالات ہمارے سامنے ہیں۔ دوسرے جب حالات پرسکون ہوئے اور ہر طرف امن و امان کی فضا قائم ہوئی تھی تو کچھ ڈھکے چھپے تذکروں، تاریخوں اور شعراء کے شہر آشوبوں میں کچھ حقائق کا اظہار کہیں ملتا ہے اور کہیں تشبیہ و استعاروں کے ذریعے ہوا۔ آزادی کے بعد بڑی توقع کہ ملک اب آزاد ہو گیا ہے تو اس کے مورخ کا قلم بھی آزاد ہوگا اور اس کا ذہن بھی، مگر افسوس کہ اب بھی ایسے افراد جنہوں نے آزادی وطن کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، جنہوں نے اپنی ذہن و فکر سے غلامی کی بیڑیوں کو کاٹنے کے لیے سیاسی جد و جہد کی اور اپنی زندگیوں کو تباہ کیا، ان کی روحیں آج ہندوستان کے مورخ کے قلم کو دیکھ رہی ہیں اور یہ قلم حقائق کے چہرے پر نقاب ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سر سید نے 1857 کے قونچ کا حالات اسباب بغاوت ہند میں لکھے اور جو اسباب غدر کے محرک تھے ان کو تفصیل سے لکھ کر انگریزوں کو متوجہ کیا۔ جس وقت سر سید نے ان حالات کو قلم بند کیا اور ان کو کتابی شکل میں شائع کرنے کا فیصلہ کیا تو ان کے دوست رائے شنکر منصب مراد آباد نے سر سید کو مشورہ دیا کہ ان تمام کتابوں کو جلا دو اور ہرگز اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالو۔ سر سید نے کہا، میں ان باتوں کو گورنمنٹ پر ظاہر کرنا ملک اور اقوام اور خود گورنمنٹ کی خیر خواہی سمجھتا ہوں، پس اگر ایسے کام پر جو سلطنت اور رعایا دونوں کے لیے مفید ہو مجھ کو کچھ گزند بھی پہنچ جائے تو گوارا ہے۔ رائے شنکر نے جب سر سید کی آمادگی اس درجہ دیکھی اور سمجھانے کا کچھ اثر نہ ہوا تو وہ آبدیدہ ہو کر خاموش ہو گئے۔
سر سید نے اول 2 رکعتیں بطور نفل کے ادا کیے اور دعا مانگی، اور اس وقت کچھ کم 500 جلدوں کا ایک پارسل ولایت روانہ کیا اور ایک جلد گورنمنٹ آف انڈیا بھیج دی اور کچھ جلدیں اپنے پاس رکھیں۔ سر سید کو اس بات کا دل سے یقین تھا کہ انگریزوں نے بغاوت کو سمجھنے میں غلطی کی ہے، اور جو انتقام ہندوستانیوں اور بالخصوص مسلمانوں سے لے رہے ہیں وہ سراسر ظلم ہے۔ سر سید کا کہنا تھا کہ انگریز یہ سمجھ چکے ہیں کہ غدر ایک بغاوت تھی اور اس کی بنیاد حکومت انگریز کو ختم کرنے کے لیے کسی سازش پر تھی، محض غلط ہے، اور اس غلط فہمی کا نتیجہ تھا کہ ہندوستانیوں کے ساتھ وہ اس طرح پیش آئے جیسے حکمراں باغیوں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ سر سید کے نزدیک نہ تو یہ ملکی بغاوت تھی اور نہ کسی قسم کی سازش، بلکہ صرف سپاہیوں کی عدول حکمی بسبب جہالت اور مذہبی تہمات کے۔ سر سید کی اس رائے کی تائید سر ولیم نے، جو بغاوت کے بعد انڈیا آفس میں انڈر سیکریٹری تھے، انہوں نے نہایت انصاف سے اس ہنگامے کو سپہ دار سے تعبیر کیا، اور لارڈ لارنس نے بھی آخر کو یہی فیصلہ کیا کہ صرف کارتوس کے سبب سے سپاہیوں کا ایک ہنگامہ تھا، نہ کوئی عام سازش تھی، نہ ملکی بغاوت۔ لیکن جب ہم سر سید کے خیالات کو اسباب بغاوت ہند میں دیکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سر سید نے جو کچھ اس مختصر سے رسالے میں کہا ہے، اس سے زیادہ جو وہ کہنا چاہتے ہیں، اس کا اظہار وہ اس رسالے میں مصلحتاً نہیں کر پائے۔ ہمارے خیال میں ان کو اس بات کا یقین تھا کہ اگر بغاوت کامیاب ہو بھی جاتی تو ہندوستان میں یکجہتی باقی نہیں رہتی۔ فرض کیجئے انگریز ہندوستان سے چلے بھی جاتے تو ممکن تھا کہ ان کے ہٹتے ہی فرانسیسی یا ڈچ قوم، جو انگریزوں سے زیادہ ظالم تھی، ہندوستان پر اپنا تسلط قائم کر لیتی۔ اور اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ ایسا نہیں ہوتا تو 1857 عیسوی میں جس ماحول اور جن حالات میں ہندوستان تھا، اس کی روشنی میں انگریزوں کے جانے کے بعد نہ تو ملک میں امن و امان باقی رہتا اور نہ اتنے وسیع ملک میں وحدت قوم کا تصور باقی رہتا۔ اس کے لیے ہم کو 150 برس پہلے کے ہندوستان کو سامنے رکھنا ہوگا۔ جب مغل حکومت کا سورج غروب ہونے لگا، سلطنت مغلیہ جس کو بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، اورنگزیب نے اپنے تدبر اور غیر معمولی قوت سے مضبوط بنائی تھی، اس کا شیرازہ ایسا منتشر ہوا کہ صوبوں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا اور ایک مرکزی حکومت کی جگہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں ابھر کر سامنے آ گئیں، جنہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ مغل حکومت جس کی کوششوں سے ایک ایسی تہذیب و معاشرت پروان چڑھی تھی کہ جہاں رنگ و نسل کے امتیازات کے باوجود سیاسی وحدت برقرار تھی، وہ اورنگزیب کے انتقال کے بعد ختم ہو گئی۔ اورنگزیب کے بعد سلطنت ہند کے 3 دعوے دار تھے: محمد معظم، محمد اعظم اور محمد کام بخش۔ اورنگزیب کی وصیت تھی کہ ملک کے 20 صوبوں میں سے 12 صوبے محمد معظم کو، 6 صوبے اعظم کو اور 2 صوبے کام بخش کو تقسیم کیے جائیں۔ کام بخش کے لیے دکن کے صوبے مالو، احمد آباد اور گجرات تجویز کیے تھے۔ آگرہ اور دہلی میں سے ایک ایک شہر دونوں شہزادوں کے حصے میں آتا تھا، لیکن ہوس ملک گیری اس وصیت پر عمل ہونے نہیں دیا۔ تینوں شہزادوں نے اپنے اپنے حق کا فیصلہ طاقت و شمشیر کے ذریعے کرنے کا فیصلہ کیا۔ پہلے اعظم اور معظم میں جنگ ہوئی اور اعظم اس جنگ میں کام آ گیا، اور اس کے ساتھ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 10-12 ہزار افراد بھی اس برادرانہ جنگ میں مارے گئے۔ پھر معظم اور کام بخش میں اقتدار کے لیے جنگ چھڑی، جو 13 جنوری 1709 عیسوی کو ختم ہوئی۔ یعنی سلطنت کے لیے حقیقی بھائیوں نے کم و بیش 2 سال ایک دوسرے کا خون بہایا، اور اس لڑائی کے بعد
قطب الدین شاہ عالم بہادر شاہ مغل سلطنت پر تخت نشین ہوا۔ اس شخص کو مشکل سے 3 سال بھی تخت پر بیٹھنا نصیب نہ ہوا اور اس کی وفات 27 فروری 1712 عیسوی کو ہوئی۔ تخت کو حاصل کرنے کے لیے اس کا دم نکلنے سے پہلے ہی معرکہ آرائی شروع ہو چکی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جس وقت اس کا دم نکلا وہ تنہا تھا۔ جس تخت و تاج کی ہوس نے اپنے دونوں بھائیوں کا خون اپنے نامہ اعمال میں اس نے لکھوایا، اس تخت و تاج کو اس نے اس طرح چھوڑا کہ اس کے مرنے کے بعد تخت و تاج کے وارثوں میں معرکہ آرائی شروع ہو گئی اور اس کی نعش کو فوری تجہیز و تکفین بھی نصیب نہ ہو سکے۔ وفات کے 1 ماہ بعد تک نعش لاہور میں پڑی رہی اور 1 ماہ بعد دفن ہونے کے لیے دہلی بھیجی گئی۔ چاروں طرف شور و غوغا بلند ہو گیا۔ شہزادوں کے لشکروں میں سخت بے چینی تھی اور امرا میں کسی کو اپنی زندگی کا یقین نہیں تھا۔ سپاہیوں نے اپنی تنخواہ کا مطالبہ شروع کر دیا۔ دوسرے شاہی ملازمین بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ہر طرف لوٹ مار کا بازار گرم تھا۔ نہ باپ بیٹوں کو بچا سکتا تھا اور نہ بیٹے باپ کو پناہ دے سکتے تھے۔ ایسے حالات میں کسی کا مستقبل یقینی نہ تھا، لیکن قسمت نے ایک ایسے نااہل اور عیش پسند شخص کو تخت پر بٹھایا کہ جس نے ارکان سلطنت، شہزادوں اور مصاحبین کی ایسی فوج جمع کی تھی جو رقص و سرود کی محفلوں میں اپنے جسموں اور گلوں کا مظاہرہ تو کر سکتے تھے، فکر و عمل اور میدان جنگ کے لیے کاٹ کا ہتھیار تھی۔ یہ شخص تھا جہاندار شاہ، جو 1712 عیسوی میں مغل حکومت کے تخت پر وارث کی حیثیت سے بیٹھا۔ اس کے زمانے میں مورخین نے لکھا ہے کہ 3 مرتبہ دہلی میں چراغاں ہوتا تھا۔ تیل کی قیمت 2 روپے سیر تک ہو گئی تھی۔ جب تیل کا ذخیرہ ختم ہو جاتا تھا تو گھی کا استعمال ہوتا تھا، یہاں تک کہ وہ بھی ختم ہو جاتا تھا اور عوام پیٹ بھر کھانا نہیں کھا سکتے تھے، اپنا علاج نہیں کرا سکتے تھے۔ شہنشاہ کے عیش پسندی کا یہ عالم تھا کہ قلعہ میں راتیں جاگتی تھیں اور دن سوتے تھے۔ جہاندار شاہ ایک ادنا درجے کی عورت لال کنور کے عشق میں مبتلا تھا اور بالآخر اسے اپنے حرم میں شامل کر لیا۔ جہاندار پر لال کنور حکومت کرتی تھی۔ اس کے اعزا بادشاہ کے مقربین اور مشیر بنے ہوئے تھے۔ ایک واقعہ سے لال کنور کی حیثیت اور جہاندار شاہ کی محکومی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک روز جہاندار شاہ کے ساتھ لال کنور سمن برج میں بیٹھی جمنا کی سیر کر رہی تھی کہ ایک کشتی سامان اور مسافروں سے لدی ہوئی سامنے سے گزری۔ لال کنور بولی، میں نے آج تک اپنی آنکھوں سے کوئی کشتی ڈوبتی نہیں دیکھی ہے۔ آج میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ کشتی کیسے ڈوبتی ہے۔ یہاں صرف اشارے کی دیری تھی۔ جہاندار شاہ نے ملاحوں کو حکم دیا کشتی ڈبو دی جائے۔ چنانچہ چند لمحوں میں لال کنور کی خواہش نے جمنا کی لہروں میں کتنے ہی بے گناہوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلا دیا۔ لال کنور کے بھائی رشتہ دار حکومت کے نظم و نسق میں بڑا دخل رکھتے تھے۔ لال کنور کو امتیاز محل کا لقب اور وہ تمام دولت بخش دی گئی تھی جو جہاندار شاہ نے اپنے مرحوم بھائیوں کے لشکروں سے حاصل کی تھی۔ لال کنور کے 3 بھائیوں کو قسمت خاں، نامدار خاں اور خان زاد خاں کے خطابات سے نوازا گیا۔ شہر کے امرا و شرفا میں جن جن کے محلات ان کو پسند آئے ضبط کر کے بخش دیے گئے۔ مشہور مورخ ہادی کامدار خان نے اس دور کے حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا، اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ باز کے آشیانے میں چوغد آباد ہے اور بلبل کی جگہ زاغ نے لے لی ہے۔ لال کنور کے بھائی اور رشتہ دار شرفا کے لیے ایک عذاب بن گئے تھے۔ بازاروں اور گلی کوچوں میں اتراتے پھرتے تھے، جس پر چاہتے ظلم کرتے، کوئی داد و فریاد کا سننے والا نہ تھا۔ جہاندار شاہ اور لال کنور کی عیش پرستی اور بازاری زندگی اس قدر عریا ہو چکی تھی کہ ایک مرتبہ دونوں ایک رت میں تمام دن باغات کی سیر کرتے پھرتے۔ واپسی میں دونوں لال کنور کی سہیلی کے مکان پر پہنچے جو شراب کشید کرتی تھی۔ یہاں دونوں نے اس قدر شراب پی
کہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آنے پر وہاں سے رخصت ہونے لگے تو علاوہ انعام و اکرام کے اسے مستقل جاگیر بھی بخشی گئی۔ اس کے بعد دونوں محل میں واپس آنے کے لیے روانہ ہوئے اور راستے ہی میں رتھ میں سو گئے۔ جب محل کے دروازے پر پہنچے تو لال کنور کی خادماؤں نے اسے بے ہوشی کے حالت میں رتھ سے اتار لیا اور شہنشاہ اسی حالت میں پڑے رہے۔ رتھ چلانے والا خود بھی نشے میں تھا، اس نے بھی نہ دیکھا اور رتھ لے کر واپس چلا گیا۔ جب کافی دیر ہو گئی تو ملازمین سلطانی کو تردد ہوا، محل میں دیکھا تو شہنشاہ کا پتہ نہ چلا۔ لال کنور کے پاس تلاش کیا، وہاں بھی پتہ نہ چلا۔ تلاش ہوئی تو محل سرا سے 2 میل دور شہنشاہ ہندوستان رتھ میں بے ہوش پڑے تھے۔ دلی میں حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کے مزار سے ملحق ایک باولی ہے۔ اس زمانے میں لوگوں کا عقیدہ تھا کہ جو شخص اولاد سے محروم ہو، اگر 40 یکشنبہ متواتر اس باولی میں غسل کرے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ضرور اولاد بخشتا ہے۔ چنانچہ لال کنور کے اصرار پر جہاندار شاہ اور لال کنور دونوں برہنہ ہو کر اس باولی میں غسل کرتے تھے۔ بابر و ہمایوں کا جانشین سلطنت مغلیہ کے وقار و دبدبہ کو محفل کیف و سرور میں تبدیل کر چکا تھا۔ رات ہوتے ہی ادنا درجے کے گویے جو زیادہ تر لال کنور کے رشتہ دار تھے محل میں جمع ہو جاتے تھے اور شہنشاہ کے ساتھ محفل میں نوشی میں شریک ہوتے، اور عالم بدمستی میں یہ لوگ گالی گلوچ اور ہاتھا پائی کرتے۔ مغل سلطنت کا شہنشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ کا پوتا تمام رات محفل میں نوشی میں گزارتا۔ جب بادشاہ کا یہ حال تھا تو عوام کا کیا عالم ہوگا۔ اورنگزیب کی وفات سے لے کر 1857 عیسوی تک مغل سلطنت دہلی پر تقریباً 18 بادشاہ مختلف اوقات و سن میں حکمراں ہوئے۔ بعض تو چند ماہ اور کچھ چند سال سے زیادہ حکمرانی نہ کر سکے۔ ہم ہر ایک کا عہد اور روداد بیان کرنا نہیں چاہتے، لیکن چند کا ذکر اس لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ 1857 عیسوی کے بعد جو حالات ہندوستان میں پیدا ہوئے اور جن سے مسلمانوں کو گزرنا پڑا، ان کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے مختصراً کہیں کہیں سے ہم چاہتے ہیں کہ کچھ حالات بیان کرتے چلے تاکہ مغل حکومت کے زوال کے صحیح اسباب سامنے آ جائیں۔ جہاندار شاہ نے جو کچھ اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا، وہی قدرت نے اس کے ساتھ مقدر کر دیا تھا۔ جیسے ہی جہاندار شاہ کے مرنے کی خبر ملک میں پھیلی، اس وقت فروخ سیر مرشد آباد میں تھا۔ اس نے اس خبر کو سنتے ہی اپنے والد عظیم الشان کے نام پر خطبہ پڑھا اور سکہ جاری کیا، لیکن 22 دن بعد اسے اپنے والد کی شکست اور ان کے انتقال کی خبر ملی تو اس کو بے حد تکلیف ہوئی اور اس نے طے کیا کہ اپنے والد کا انتقام مغل سلطنت کے دعوے داروں سے لے کر رہے گا۔ چنانچہ فروخ سیر نے اپنے ناکام خطبہ پڑھا اور سکہ جاری کرنے کا حکم دیا، اور فروخ سیر نے ان تمام امراء سے امداد طلب کی جو اس کے مرحوم والد کے رفیق تھے، لیکن کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ آخر میں فروخ سیر کی والدہ حسین علی خاں کے ماں کے پاس گئی اور اس نے حسین علی کی ماں کی بڑی منت سماجت کی، اور آخر حسین علی اور اس کا بھائی عبداللہ خاں اپنی والدہ کے کہنے پر فروخ سیر کی مدد کے لیے تیار ہو گئے، اور ایک سخت معرکے کے بعد تخت دہلی پر فروخ سیر قابض ہو گیا۔ یہ فیصلہ کن لڑائی آگرہ میں 13 ذی الحجہ 1713 عیسوی کو ہوئی۔ فروخ سیر کے دہلی میں داخل ہونے سے قبل ہی اس کے نام کا خطبہ جامع مسجد میں پڑھا جانے لگا تھا۔ جہاندار شاہ نے شکست کے بعد 3 ہفتے قید خانے میں گزارے۔ فروخ سیر کے دستخط خاص سے اس کا آخری فیصلہ کرنے کا حکم پہنچ گیا۔ جب سپاہی قید خانے میں داخل ہوئے تو لال کنور ڈر سے چیخ اٹھی اور جہاندار شاہ سے لپٹ گئی۔ دونوں کو زبردستی الگ کیا گیا۔ اس کے بعد جہاندار شاہ کو سپاہیوں نے گلا گھونٹ کر مار ڈالا، اور یقین کرنے کے لیے زندہ تو نہیں ہے، ایک مغل سپاہی بھاری جوتے پہن کر
اس کے سینے پر کھڑا ہو گیا اور ٹھوکریں مار مار کر اس کی پسلیاں توڑ ڈالیں۔ پھر اس کا سر قلم کیا گیا، جسے ایک دسترخوان میں رکھ کر فروخ سیر کے حضور میں بھیج دیا گیا۔ جہاندار اور اس کے وزیر ذوالفقار علی خاں کی نعشیں محل کے دہلی دروازے کے سامنے پھینک دی گئیں، جہاں وہ 3 دن بے غور کفن پڑی رہیں۔ اورنگزیب کی وفات 1707 میں ہوئی اور 1713 تک پہنچتے پہنچتے کئی نئے خونی انقلاب رونما ہو چکے تھے، جن کو اہل دہلی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ اب ذرا فروخ سیر کا حال بھی سن لیجئے۔ جس لگن اور جد و جہد سے فروخ سیر نے تخت حاصل کیا تھا، اس پر چین سے بیٹھنا اسے 1 منٹ بھی نصیب نہ ہوا۔ عبداللہ خاں کو وزیر اعظم مقرر کیا گیا اور اس کا لقب نواب قطب الملک یمین الدولہ اور سید عبداللہ خاں بہادر ظفر جنگ سپہ سالار یار وفادار قرار پایا۔ ان کے بھائی سید حسین علی خاں کو بخشی اول مقرر کیا گیا اور ان کا لقب عمدۃ الملک امیر الامراء بہادر فیروز جنگ سپہ سردار ہوا۔ ان کے علاوہ ان کے ساتھیوں کو اعلیٰ عہدے اور منصب دیے گئے۔ ان سب کے علاوہ عبداللہ میر حملہ تھے، جنہیں فروخ سیر کے مزاج میں بڑا دخل تھا اور جو سادات بارہا کے خلاف ہمیشہ فروخ سیر کے کان بھرتے رہتے تھے۔ انہی درباریوں میں نظام الملک بھی تھے، جو آگے چل کر دکن کے صوبے دار مقرر ہوئے اور آخر اپنے صوبے کو مرکز سے جدا کر لیا۔ ان تمام مقتدر اصحاب کے ساتھ پورے جتے تھے، جو ایک دوسرے کو ذلیل و خوار کرتے اور خود امور سلطنت میں زیادہ سے زیادہ عمل دخل پانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ شہنشاہ کا سارا وقت انہی سازشوں میں گزرتا تھا۔ فروخ سیر کو مغل تخت و تاج ایسے حالات میں ملا تھا جب قتل و غارت گری روایت بن گئی اور ایوان مغلیہ کے ارکان اس میں ملوث تھے اور مستقل سازشوں کا جال بنا جاتا تھا۔ امرائے سلاطین کا شہنشاہ کے بدلنے کا مزاج بن گیا تھا۔ فروخ سیر کے خلاف بھی درپردہ سازشوں کا جال بنا جا رہا تھا۔ جن لوگوں کی مدد سے فروخ سیر نے تخت حاصل کیا تھا، وہ خود بھی حکمرانی کے خواہش مند تھے۔ اس لیے سید بھائیوں میں عبداللہ خاں وزارت کے طلبگار تھے اور فروخ سیر میں اتنی جرأت نہ تھی کہ عبداللہ خاں کی اس خواہش کو نظر انداز کر دیتے۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ اس منصب کے لیے وہ غازی الدین احمد بیگ غالب جنگ سے وعدہ کر چکا تھا۔ چنانچہ اس نے تجویز کی کہ عبداللہ خاں وکیل مطلق کا عہدہ قبول کر لے اور ساری طاقت انہی کے ہاتھ میں رہے اور غازی الدین برائے نام وزیر رہے۔ بادشاہ کی بات بھی رہ جائے، لیکن عبداللہ خاں اس پر راضی نہ ہوئے اور انہوں نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ یہ سلطنت اور تخت میں نے اپنی شمشیر سے حاصل کیا ہے۔ آخر فروخ سیر کو جھکنا پڑا اور اسے پہلی مرتبہ یہ احساس ہوا کہ اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حکومت کی کمزوری عوام پر ظاہر ہو چکی تھی۔ چاروں طرف بدامنی پھیل رہی تھی۔ شمالی ہند میں سکھوں کی طاقت آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی۔ دوسری طرف جاٹ تھے۔ یہ لوگ صدیوں سے جنوب میں آگرہ اور دہلی کے درمیان آباد تھے۔ یہ بڑے جری اور جفاکش تھے۔ متھرا اور دہلی کی سڑکوں پر ان کی ایک طرح عملداری تھی۔ شاہجہاں اور عالمگیر کے عہد میں بھی ان لوگوں کی سرکشی کے مظاہرے ہوتے رہتے تھے۔ اگرچہ اس زمانہ میں کچھ دنوں کے لیے بظاہر جاٹوں کی سرکوبی ہو گئی تھی، لیکن اس فتنے کا پورا استحصال نہ ہو سکا۔ صرف جاٹوں کی طاقت فیصلہ کن نہیں تھی، لیکن جب بہت سے عناصر ایک ہی مقاصد کے لیے متحد ہو جائیں تو پھر سب کی متحدہ قوت یقیناً فیصلہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ سکھوں، جاٹوں اور مراٹھوں کا مقصد سلطنت مغلیہ کے ختم کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً مختلف انداز سے سامنے آتا رہا۔ ادھر سلطنت مغلیہ کے دعوے دار آپس میں دست و گریباں تھے۔ سلاطین امراء اور مخالفین سلطنت میں سازشیں ہوتے اور طرح طرح کی اسکیمیں مغل حکمراں کو ختم کرنے کی چلائی جاتی تھیں۔ اورنگزیب کے انتقال کے وقت
اس کی حکومت کابل سے دھانا ہوگلی تک اور سورت سے مدراس تک پھیلی ہوئی تھی، اور سارا ہندوستان مغل حکومت کے زیر نگیں آ چکا تھا۔ لیکن اس کی موت کے چند سال بعد ہی ایک طرف جنوبی ہند دہلی سے کٹ گیا، دوسری طرف شمالی ہند کے حصے بکھرے ہونا شروع ہو چکے تھے۔ سکھ، مراٹھے، جاٹ اپنی اپنی ریاستیں قائم کرنے کی فکر میں تھے۔ غیر ملکیوں میں انگریز، فرانسیسی اور ڈچ قومیں جو تجارت کا سہارا لے کر ہندوستان میں اپنے قدم جما چکی تھیں، ان کی نگاہیں ہندوستان کے حکمراں جاگیرداروں اور مختلف گروہوں کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ان تینوں کی قوتیں اگرچہ مختلف حیثیتوں میں تقسیم تھیں، لیکن ہندوستان پر حکمرانی کے خواب تینوں قوموں کی آنکھوں میں موجود تھے۔ اس سلسلہ میں ہم آگے بحث کریں گے۔ اس وقت مغل حکومت کے کچھ حکمراں کا ذکر اور کرتے چلے، تاکہ ہم جس دور پر بات کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ 18ویں صدی جو مغل حکومت کے زوال کا سبب بنی وہ ہماری نظر کے سامنے آ جائے۔ فروخ سیر کا دور حکومت بڑا مختصر رہا، مگر سازشوں سے بھرا ہوا تھا۔ دن اور رات کا کوئی حصہ سازشوں سے خالی نہ تھا، اور ان سازشوں میں سادات براہ پیش تھے، جو فروخ سیر کی حیثیت ایک شاہ شطرنج سے زیادہ نہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے ہی اسے تخت پر بٹھایا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ بساط سلطنت کے تمام مہرے انہی کے چشم و ابرو پر حرکت کریں۔ دوسری طرف فروخ سیر کے ہمنوا اس بات کے لیے تیار نہ تھے کہ سادات براہ کو عروج حاصل ہو۔ چنانچہ سادات براہ کی سازش بروئے کار آئی، اور 9 ربیع الثانی 1131 ہجری بمطابق 1791 عیسوی کو 400 آدمی شاہی محل سرا میں گھس آئے۔ عورتوں نے ہتھیار سنبھالے، قلم قانیوں نے مقابلہ کرنا چاہا۔ مقابلے میں کچھ زخمی ہوئے اور بعض ماری گئیں۔ فروخ سیر نے ایک چھوٹے سے کمرے میں پناہ لی، لیکن کمرے کا دروازہ توڑا گیا۔ مجبوراً فروخ سیر ہاتھ میں تلوار اور ڈھال لیے نکلا اور جواں مردی سے مقابلہ کرنا چاہا۔ اس کے چاروں طرف اس کی والدہ، بہن اور بیوی اور دوسری خواتین حرم میں آ گئی تاکہ اسے بچا سکیں، لیکن سپاہیوں نے دھکے دے کر ان کو ایک طرف ہٹا دیا۔ کسی نے اسے گردن سے پکڑنا چاہا، کسی نے اسے گھسیٹا اور زد و کوب کیا۔ آخر ایک طے شدہ پروگرام کے تحت اس شہنشاہ ہند کو گھسیٹ کر دیوان خاص لایا گیا، جہاں قطب الملک موجود تھا، اور اسی کے حکم سے فروخ سیر کی آنکھوں میں سلائی ڈال کر اسے اندھا کر دیا گیا، اور محل کے تمام ساز و سامان لوٹ لیا گیا۔ اندھا کرنے کے بعد بھی سادات براہ کا دل ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ فروخ سیر کو ترپولیا کے اوپر ایک کمرے میں قید کر دیا گیا، جہاں اس پر طرح طرح سے سختیاں کی گئیں۔ 4-5 روز تک اسے پانی نہیں ملتا تھا۔ کھانے کے لیے ایسی غذا دی جاتی تھی جسے وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ہوائے ضروری تک کے لیے اسے پانی نہیں ملتا، اور وہ نجاست صاف کرنے کے لیے جسم کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر استعمال کرتا تھا۔ حافظ قرآن تھا، قید خانے میں تمام وقت تلاوت کلام پاک کرتے گزارتا۔ جب اس قید میں بھی اس کا خاتمہ نہیں ہوا تو جلاد ہی نے اسے اس مشکل سے نجات دی۔ 19 اپریل 1719 عیسوی کو اس کی روح جسد خاکی سے پرواز کر گئی۔ بعض مورخین کا بیان ہے کہ اس نے کمرے کی دیوار سے اپنا سر مار مار کر اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ فروخ سیر کی موت کو عوام اور بالخصوص درویش و فقراء نے، جن کی وہ پرورش کرتا تھا، بڑی تکلیف کے ساتھ سنا۔ اس کا جنازہ جب اٹھایا گیا تو ہزاروں لوگ شریک تھے۔ درویش اور فقراء زاروں قطار روتے تھے، کپڑے پھاڑتے اور سروں پر خاک ڈال کر اپنے غم و غصہ کا اظہار کر رہے تھے۔ عورتیں مکانوں کی چھتوں سے یہ دلخراش منظر دیکھ رہی تھیں۔ سیدوں کے ملازمین اور سپاہیوں پر پتھراؤ اور اینٹیں پھینک رہی تھیں۔ جنازے کے ساتھ بطور توشہ غلہ اور پیسہ خیرات کے لیے لایا گیا تھا۔ فقیروں نے
اسے لینے سے انکار کر دیا۔ اس کی تدفین ہمایوں کے مقبرے میں ہوئی۔ درویش اور فقراء جمعرات کے دن اس کی قبر پر جمع ہوتے تھے اور خیرات کرتے تھے۔ جن امراء اور سرداروں کا تعلق سیدوں سے تھا، جب راستے گلی وہ نکلتے تھے تو لوگ ان کو دیکھ کر لعنت و ملامت کرتے تھے۔ فروخ سیر کے متعلق مورخین نے لکھا ہے کہ وہ ایسا حسین اور خوشرو نوجوان تھا کہ آل تیمور میں ایسا کوئی شہزادہ کبھی پیدا نہیں ہوا۔ قدرت نے اس کو وہ تمام اوصاف عطا کیے تھے جو ایک مردانہ حسن کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔ سادات بارہا کا اقتدار بھی زیادہ نہ چل سکا۔ سید حسین علی کچھ دنوں اقتدار علی کو سنبھالے رہے اور ان کا حشر بھی بڑا عبرتناک ہوا۔ جو ذلت کے اس شخص نے فروخ سیر کی تھی، اس سے کہیں زیادہ برا سلوک اس کے ساتھ ہوا۔ ایک دن حسین علی خان حسب معمول شہنشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ واپسی میں وہ جب پالکی میں سوار لوٹ رہے تھے کہ ایک شخص حیدر بیگ پالکی کے قریب آیا اور شکایت کرنے کے بہانے ایک عرضی ہاتھ میں لیے پالکی کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ حسین علی خان نے درخواست ہاتھ میں لے لی اور حقہ بردار ہو کر پیش کرنے کا حکم دیا۔ حسین علی خان تو حقہ کی طرف متوجہ ہوا اور حیدر بیگ نے کمر سے ایک پیش قبض نکال کر پوری طاقت سے حسین علی خان کے سینے میں اتار دیا، اور پھر حیدر بیگ سنبھلا اور اس نے حسین علی خان کو گھسیٹ کر پالکی سے باہر نکال لیا اور سینے پہ چڑھ کر سر کاٹنے لگا۔ اتنے میں کچھ مغل اس کی مدد کو آ گئے اور اس کا سر کاٹ کر حیدر علی کے خیمے میں لایا گیا۔ محمد امین اسے لے کر محمد شاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس کے بعد حسین علی خان کے ساز و سامان کو لوٹنے کی عام اجازت دے دی گئی۔ فروخ سیر کی موت کے بعد پھر تخت دہلی کا جھگڑا شروع ہوا۔ بظاہر محمد شاہ مغل حکومت کا جانشین بن گیا تھا، لیکن ایک طرف سیدوں کی یورش تھی، دوسری طرف کچھ لوگ رفیع الشان کے بڑے بیٹے محمد ابراہیم کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے، اور اس مقصد میں وہ کامیاب ہوئے۔ مگر چند ماہ سے زیادہ محمد ابراہیم بادشاہ نہ رہ سکا۔ محمد شاہ نے ایک بڑے لشکر کو ساتھ لے کر حملہ کیا اور اس کو فتح حاصل ہوئی۔ اس نے ایک طرف تو سیدوں کی طاقت کو ختم کر دیا، دوسری طرف رفیع الشان کے گروہ کا قلع قمع کر دیا، لیکن محمد شاہ کو بظاہر اپنے دو بڑے دشمنوں سے نجات مل گئی تھی، لیکن اندر ہی اندر روہیلیوں اور جاٹوں کی سرکشی اور سازشیں برابر جاری تھیں۔ ان کے چھوٹے چھوٹے حملے انتظام سلطنت میں دخل پیدا کر رہے تھے۔ جاٹ خاص طور پر آگرہ کے صوبہ میں طاقت حاصل کر رہے تھے۔ شہنشاہ کی بے بسی اور حکومت کی کمزوری کا اندازہ اس سے کیجیے کہ آگرہ دہلی سے کچھ دور نہ تھا اور آسانی سے دہلی سے کمک بھیجی جا سکتے تھے، لیکن امور سلطنت میں نہ تو لائق صلاح کار تھے، نہ مدبر تھے، اور نہ قابل اعتماد سپاہی، اور نہ مخلص امراء تھے۔ پھر کمک کیسے پہنچتی؟ دہلی میں چوریوں اور ڈاکوں کے عام طور پر واقعات ہونے لگے تھے، کسی کی جان و مال محفوظ نہ تھی۔ دہلی کوتوال شہنشاہ کے حکم کی تعمیل سے قاصر تھا، چوروں اور ڈاکوؤں سے کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ پولیس ان کی سرزنش کرتے ہوئے گھبراتی تھی۔ شاہی محل کے سامنے روزانہ دسیوں ہنگامے ہوتے تھے، مگر نہ تو پولیس کچھ کہتی تھی اور نہ فوج مداخلت کرتی تھی۔ محمد شاہ کے متعلق مشہور ہے کہ اس کے گرد و پیش انتہائی ناعاقبت اندیش اور بد کردار لوگ تھے۔ ان کی وجہ سے خود بادشاہ کا رہا سہا وقار ختم ہو گیا تھا۔ دوسری طرف شرفا، علم دوست اور ارباب کمال نے جب شہنشاہ کی ذہنیت پستی کی طرف دیکھی تو اپنا دامن بچا لیا۔ محمد شاہی دور میں کس قسم کے لوگوں کی سرپرستی ہوتی تھی، اس کا اندازہ ایک واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس نے اپنے دور میں ایک عورت رحیم النساء جان کی بیٹی جو پرانی دلی میں رہتی تھی، اس کا محل میں اس قدر دخل تھا کہ محمد شاہ کی والدہ نواب قدسیہ بیگم اس کی معتقد ہو گئی، اور اس عورت کا اثر و رسوخ محل میں اس قدر بڑھا
کہ دربار کی سیاسی مجلسوں میں اس کی رائے بڑا کام کرتی تھی، شاہی معراج کے قبضے میں رہتی تھی اور دربار سے جاری ہونے والے تمام فرمانوں پر وہی اس مہر کو ثبت کرتی تھی۔ جب نظام الملک کو وزیر بنانے کے لیے شہنشاہ نے فیصلہ کیا تو اس عورت نے شدید مخالفت کی، اور جب محمد خاں بنگش مالوے کے صوبے دار مقرر ہوئے تو انہوں نے رحیم النساء کو 1 لاکھ کی رشوت پیش کی۔ ایک شخص انتہائی مکار، فریبی، عیاش شاہ عبد الغفور کے نام سے بیگمات کی توہم پرستی سے فائدہ اٹھا کر محل میں داخل ہو گیا، اور اس نے پیری مریدی کے نام پر کچھ ایسا کاروبار شروع کیا کہ ضعیف لا اعتقاد یہ سمجھ بیٹھے کہ حضرت قبلہ شاہ صاحب کے قبضے میں جن ہے۔ اس خبر کی شہرت جب محمد شاہ کی والدہ کو پہنچی تو اس نے حضرت شاہ صاحب کو بڑے احترام کے ساتھ محل میں بلوایا، اور پھر باقاعدہ اس کی آمد و رفت محل ہو گئی، اور اس نے بھی اپنا اقتدار ایسا قائم کیا کہ لوگوں سے ہزارہ روپیہ رشوت لینے لگا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس کی روزنامہ آمدنی تقریباً 5,000 روپے تھی، اور رشوتیں اس کے علاوہ تھیں۔ شاہ صاحب کا کاروبار بڑے در و شور کے ساتھ چل رہا تھا، لیکن دولت کی فراوانی نے شاہ صاحب کو عیش و عشرت میں غرق کر دیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کو بابربہ عیش کوش کے عالم دور بارہ نصف کے مصداق بنا لیا۔ شاہ صاحب اور ان کے حواری جس طرح چاہتے رنگ رلیاں مناتے اور جس کو چاہتے ذلیل کرتے اور جان سے مار دیتے تھے۔ شاہ صاحب سے کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ رقص و سرود کی محفلیں گرم ہوتی، ان میں عبد الغفور شاہ ناشتہ گاتا، ان کے ہم مشرب راہ چلتے پالکیاں روک لیتے، اور جس عورت کو حسین دیکھتے اسے شاہ صاحب کے حضور میں پیش کیا جاتا، اور جو عورت شاہ کی نظر میں باریاب ہوتی اس کو شاہ صاحب کے مریدان شب گزاری کے لیے روک لیتے تھے۔ یہ سلسلہ تقریباً 12 سال تک قائم رہا، اور شاہ صاحب کو کافی عروج ملا، لیکن شاہ صاحب کے زوال کا دن بھی آ ہی گیا، اور شاہ صاحب پر سرکاری مالیات میں خرد برد کا الزام ثابت ہو گیا، اور جب تفتیش کی گئی تو 3 کروڑ روپے کی حساب فہمی اس سے کی گئی، اور جب اس پر سختی کی گئی تو شاہ نے 20 لاکھ روپے ادا کیا۔ بقایا مطالبے پر اس کو گرفتار کر کے قید کر دیا، اور 4 سال جیل میں رہنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ جب کسی حکومت کے فرما رواں عیش و عشرت میں ڈوب جاتے ہیں اور اپنے فرائض کو ادا نہیں کرتے تو قدرت ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے خود انہی کے گروہ اور قبیلوں میں ظالم و جابر لوگوں کو پیدا کر دیتی ہے۔ مغل حکومت کے حکمراں کی نااہلی اور کمزوری کی داستان جب نادر شاہ تک پہنچی تو اس نے وقت سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ دہلی پر نادر شاہ کا حملہ۔ 6 نومبر 1738 عیسوی کو نادر شاہ کی فوجوں نے دہلی کے سمت کوچ کیا۔ پہلا معرکہ افغانیوں سے درہ خیر میں ہوا، اور بغیر کسی مزاحمت کے پشاور میں اس کی فوجیں داخل ہو گئیں۔ اس کے بعد لاہور کی باری تھی۔ لاہور کا صوبے دار زکریا خاں تھا۔ اس نے نادر شاہی فوج کا مقابلہ کیا، لیکن یہ کمزور فوج نادر شاہ کے حملوں کی تاب نہ لا سکی، اور تھوڑی سی جد و جہد کے بعد وہ نادر شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ قلعہ کی چابیاں اس کے سپرد کر دی۔ نادر نے اس کی بڑی عزت اور توقیر کی، اور تقریباً 15 دن لاہور میں گزار کر آگے بڑھا، مگر محمد شاہ اور اس کے درباری خواب غفلت سے بیدار نہ ہوئے۔ امرا کو ایک عذر یہ بھی تھا کہ رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا تھا۔ ایسی صورت میں فوجیں کس طرح روانہ کی جا سکتی تھی؟ آخر جب کوئی صورت نہ رہی تو نادر شاہ کی فوج نے دلی کی طرف رخ اختیار کیا، تو محمد شاہ نے اپنے سفیر اعتماد الدولہ نواب قمر الدین خاں کو اس مہم پر مامور کیا، اور 1 کروڑ روپیہ ان کے اخراجات کے لیے منظور کیا۔ لیکن فوج کی روانگی میں مزید تاخیر ہوئی، اور دلی سے نکل کر شاہی لشکر پانی پت پہنچ کر رک گیا، اور اس کا انتظار ہونے لگا۔ شہنشاہ بذات خود آ کر شریک ہو۔
پھر ایک ہفتہ بعد یہ انتظار رہا کہ نواب سعادت خان برہان الملک اودھ سے 30,000 سوار لے کر آ رہے ہیں۔ ادھر انتظار اور تاخیر کی صورتیں قائم تھیں، ادھر نادری فوجیں بغیر مزاحمت اور مقابلے کے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ نادری لشکر کی صحیح تعداد کے بارے میں اختلاف ہے، مگر مورخین کا عام خیال یہ ہے کہ اس کے ساتھ 1,60,000 آدمی تھے، اور محمد شاہ کی فوج میں کل 65,000 آدمی تھے، اور وہ بھی صحیح عسکری ساز و سامان سے لیس نہ تھے۔ ان کی حفاظت اور صد کی مہم رسانی خود ایک مسئلہ تھی۔ چنانچہ جب اصل معرکہ پیش آیا تو چوتھے دن ہی فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ شاہ نے نادر شاہ سے صلح کے لیے گفت و شنود شروع کی، اور اس کام کے لیے نظام الملک کو منتخب کیا گیا۔ آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ نادر کی فوج 50 لاکھ روپیہ تاوان لے کر لوٹ جائے گی۔ اس رقم میں سے 20 لاکھ نقد موقع پر ادا کر دیے جائیں گے، اور 10 لاکھ لاہور پہنچنے تک اور باقی کابل پہنچنے تک ادا کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد نادر شاہ کی دعوت پر محمد شاہ اس کے خیمے میں گیا۔ بظاہر معاملات طے ہو گئے تھے، یہاں پھر درباری سازشوں نے اپنا رنگ دکھایا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ سعادت خان نے نادر شاہ کو بتایا کہ 50 لاکھ تاوان پر فیصلہ کر کے اس نے دھوکہ کھایا ہے۔ اگر وہ دلی پہنچ جاتا تو 20 کروڑ روپیہ نقد اور بے شمار زر و جواہر اس کے ہاتھ آ سکتے تھے۔ نادر شاہ کی نیت بدل گئی، اور اس نے نظام الملک کو دوبارہ طلب کر کے 20 کروڑ روپے کا مطالبہ کیا۔ نظام الملک حیران رہ گیا۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے کبھی 20 کروڑ روپے کی رقم خزانے میں نہیں دیکھی۔ زیادہ سے زیادہ رقم شاہ جہاں کے عہد میں تھی، اور وہ بھی 16 کروڑ تھی، جسے بعد میں اورنگزیب نے دکن کی مہم میں صرف کر دیا، اور محمد شاہ کے خزانے میں 50 لاکھ سے زیادہ نہ تھا۔ نادر شاہ نے اسے تسلیم نہ کیا۔ نظام الملک کو واپسی کی اجازت نہ ملی۔ شاہی لشکر کی شکست کی خبر دہلی تک پہنچ چکی تھی۔ نادر شاہ نے محمد شاہ اور نظام الملک کے ہمراہ دلی کوچ کیا۔ پہلے محمد شاہ شہر میں داخل ہوا، لیکن اس طرح جیسے کہ کوئی شکست خوردہ نیچے نظر کیے ہوئے گزرتا ہے۔ اس کے چہرے پر جلال اور شوکت کا نشان نہ تھا، جو کسی وقت شہنشاہ کے شہر میں داخل ہونے پر ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ مختصر سی ایک جماعت تھی۔ اس کے چہرے پر افسردگی کے آثار نمایاں تھے۔ نہ شہنائیاں تھیں نہ باجے تھے۔ چند سردار ضرور تھے، لیکن ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے 100 گواروں کا قافلہ آتا ہے۔ دوسرے دن نادر شاہ شہر میں داخل ہوا تو اس کے بڑے تج کو احتشام سے استقبال کیا گیا۔ سعادت خان حسین نے نادر شاہ کو 20 کروڑ روپے کا جو سبز باغ دکھایا تھا، وہ عجب مشکل میں پھنس گیا تھا۔ نادر نے اسے صاف بتایا تھا کہ اگر اتنی رقم اسے نہ ملی تو وہ ذاتی طور پر اس کا ذمہ دار ہوگا۔ سعادت خان گھبرا گیا اور اس نے گھر جا کر زہر کھا لیا۔ نادر شاہی فوجیں دہلی میں داخل ہو چکی تھیں، اور نادر شاہ محمد شاہ کے محل میں موجود تھا۔ کسی نے نادر شاہ کی فوجوں کو یہ بتایا کہ نادر شاہ قتل کر دیا گیا۔ یہ افواہ پورے شہر میں پھیل گئی، اور شہر کے لوگوں نے نادری سپاہیوں پر حملے کرنے شروع کر دیے۔ نادر شاہ کی فوج کے سپاہی دلی کی سڑکوں اور گلیوں سے واقف نہ تھے۔ دوسرے، وہ یہاں کی زبان بھی نہیں سمجھتے تھے، اور نہ لوگ ان کی زبان جانتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رات بھر نادری سپاہیوں کا قتل عام ہوتا رہا، اور کئی ہزار ایرانی سپاہی مار دیے گئے۔ نادر کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے اپنے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اپنے اپنے مقامات پر رکے رہیں۔ صبح کو وہ خود باہر نکلا اور اپنی آنکھ سے دیکھنے کے لیے روشن الدولہ کی سنہری مسجد میں بیٹھ گیا، اور تلوار میان سے نکال لی، اور ایرانی سپاہیوں کو قتل عام کرنے کا حکم دے دیا۔ پھر کیا تھا کہ انہوں نے جی بھر کر بدلہ لیا، مکان جلائے، محلے کے محلے ویران کیے، بچے، بوڑھے، جوان بے دریغ تیگ کیے۔ یہ قتل عام صبح 9 بجے شروع ہوا اور دوپہر کے 2 بجے تک جاری رہا۔
جب محمد شاہ نے نظام الملک اور دوسرے وزیروں کو بڑی عاجزی کے ساتھ اسے بند کرانے کی درخواست لے کر بھیجا تو نادر نے اپنے ساتھیوں کو تلواریں میان میں رکھنے کا حکم دیا۔ اس قتل میں کام آنے والوں کی تعداد مورخین نے 40,000 بتائی ہے۔ نادر شاہ نے دلی میں 2 مہینے گزارے اور تاوان جنگ بھرپور وصول کیا۔ بعض مورخین کے نزدیک نادر کے ہاتھ جو دولت لگی اس کا اندازہ 70 کروڑ بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 300 ہاتھی، 10,000 گھوڑے اور بے شمار اونٹ بھی تاوان میں شامل تھے۔ اس طرح 5 مئی 1739 عیسوی کو 57 دن کے قیام کے بعد نادر شاہ واپس لوٹ گیا، لیکن دلی کو ایسا بنا گیا کہ جیسے بہار کے بعد خزاں کا موسم آتا ہے۔ احمد شاہ ابدالی کے حملے۔ احمد شاہ ابدالی نادر شاہ کے اعلیٰ اور معترف فوجی افسروں میں ایک تھا۔ اس اعتبار سے وہ اس کی مجلس خاص کا رکن بھی تھا۔ نادر شاہ احمد شاہ کی صلاحیتوں کا اس درجہ مداح اور معترف تھا کہ کھلے دربار میں کہا کرتا تھا کہ اس نے ایران اور ہندوستان میں کوئی شخص ایسی غیر معمولی صلاحیت کا نہیں دیکھا جیسا احمد شاہ ہے۔ 1739 عیسوی میں جب نادر شاہ محمد شاہ کے محل میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوا تو احمد شاہ اس کے ہمراہ تھا۔ 6 جون 1747 عیسوی کو جب نادر شاہ اپنے کیمپ میں مارا گیا تو اس کے مرتے ہی سلطنت میں انتشار اور بدنظمی پیدا ہو گئی۔ احمد شاہ نے حالات سے فائدہ اٹھایا اور افغانستان میں آزاد حکومت کی بنیاد ڈالی۔ احمد شاہ نے ہندوستان کے حالات کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ تخت نشینی سے پہلے وہ کئی بار ہندوستان آیا تھا۔ یہاں کی دولت، مغل حکومت کی کمزوری، حکمراں کی مفسدانہ سازشیں سب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ چنانچہ 1747 عیسوی سے 1769 عیسوی تک اس نے 9 بار ہندوستان پر حملے کیے۔ ان حملوں کے اسباب مختلف تھے۔ بعض مرتبہ وہ خود آیا اور بعض موقع پر اس کو حملے کی دعوت دی گئی۔ 1760 عیسوی میں اس کا چھٹا حملہ بالکل مختلف نوعیت کا تھا، جس سے مختلف تاریخی اور سیاسی پہلو نکلتے ہیں۔ ان کے لیے الگ ایک موضوع درکار ہے۔ احمد شاہ ابدالی کے حملوں نے حکومت کی رہی سہی ساکھ کو بھی ختم کر دیا۔ مرہٹوں کی قوت اتنی بڑھ گئی کہ دکن کے تمام حصے پر نظام کے علاوہ مرہٹوں کا اقتدار قائم ہو گیا۔ دوسری جانب پنجاب میں سکھوں کا زور بڑھ گیا۔ آگرہ کے قریب جاٹ خود مختار ہو گئے۔ انہوں نے قلعے تعمیر کر لیے اور باقاعدہ اپنے پاس اسلحہ رکھنے لگے۔ دہلی سے چند میل کے فاصلے سے لے کر آگرہ تک اور میوات کے حدود سے فیروز آباد اور شکو آباد تک سورج مل قابض ہو گیا تھا۔ کسی کی طاقت نہ تھی کہ مذہبی عقائد کی تبلیغ آزادی کے ساتھ کر سکتا۔ ارکان سلطنت میں سے کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ سورج مل سے کسی قسم کی باز پرس کرے۔ اس کی سرکشی برابر بڑھتی رہی۔ بادشاہ اور امرا کے اختلافات اور غفلت کی بنا پر کوئی بھی متوجہ نہ ہوا۔ شاہان مغلیہ کا تاج وقت کی تغیراتی لہروں کی آغوش میں ہچکولے کھا رہا تھا اور ہر لمحہ وقار سلطنت گر رہا تھا۔ انگریز، فرانسیسی اور ڈچ قوتیں ہندوستان کی سیاست پر اثر انداز ہو چکی تھیں۔ 1757 عیسوی میں پلاسی کی جنگ نے بنگال میں انگریزوں کو حاکم بنا دیا تھا۔ 1764 عیسوی میں بکسر کی جنگ اور کچھ عرصے کے بعد 1799 عیسوی میں شہید وطن ٹیپو سلطان کی شکست نے انگریزوں کے حوصلے بلند کر دیے تھے۔ بنگال اور دکن پر وہ حکمراں ہو چکے تھے۔ دہلی میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے شاہ عالم سے صوبہ بہار اور بنگال کے دیوانی 21 لاکھ روپے سالانہ معاوضہ دے کر حاصل کر لی تھی۔
جس کی روح سے بنگال اور آسام کے آخری کنارے تک انگریزی تسلط تسلیم کر لیا گیا تھا۔ دکن میں سلطان ٹیپو کی شہادت کے بعد انگریزی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ 1803 عیسوی میں لارڈ لیک نے دہلی پر حملہ کیا اور شاہ عالم کو گرفتار کر کے اس سے ایک معاہدہ کیا جس کی روح سے شاہ عالم کی حکومت شہر و قلعہ و اطراف دہلی یا قطب تک محدود ہو کر رہ گئی تھی اور مسلمانوں کے حقوق تقرر قاضیان انگریزوں کی طرف سے ہونے لگے۔ کسی نے شاہ عالم کی حکومت کے متعلق کہا تھا، سلطنت شاہ عالم از دلی تا عالم۔ حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کی تحریک۔ حضرت شاہ ولی اللہ کی ولادت 1702 عیسوی میں ہوئی اور 1762 عیسوی میں وفات۔ یہ وہ دور تھا جب مغل حکومت کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ محمد شاہ سے لے کر شاہ عالم تک مغل حکومت انتہائی زوال کو پہنچ چکی تھی۔ شاہ صاحب کے دور میں وقار مغلیہ اور ہندوستانی سیاست و معاشرہ تیزی سے زوال کے اثرات قبول کر رہا تھا۔ زندگی کے ہر شعبہ میں زوال و انحطاط داخل ہو چکا تھا۔ دہلی سیاست اور انتشاری کا مرکز بنی ہوئی تھی اور بدقسمتی سے تمام شاطرانہ سیاسی جالوں کی بساط قلعہ معلیٰ دہلی میں بچھی ہوئی تھی۔ قلعہ کے چاروں طرف امرا کی سازشوں کا جال ہی جال بچھا ہوا تھا۔ وہ اس قابل نہ تھی کہ ملک کے سرکش عناصر کا استحصال کر سکے۔ مجبوراً بادشاہوں کو اپنے دشمنوں سے دوستی کرنی پڑی تھی اور اس طرح سلطنت مغلیہ کا اقتدار دن بدن کم ہو رہا تھا۔ اقتصادی حالت بد سے بدتر ہو چلی تھی۔ صوبیداریوں کے قائم ہو جانے کے باعث آمدنی کے اصل ذرائع ختم ہو چکے تھے اور جو علاقے رہ گئے تھے ان پر جاگیرداروں اور منصبداروں کے قبضے تھے۔ خالصہ کا علاقہ کم ہو جانے کے باعث بادشاہوں کی حالت گداگروں سے بدتر تھی۔ مرہٹے، سکھ، جاٹ، روہیلے سب میں ملک گیری کی ہوس پیدا ہو گئی تھی۔ ملک کے گوشے گوشے میں باغیانہ قوتیں کام کر رہی تھیں۔ لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے دل و دماغ پر جو اس کا اثر ہوا، اس کا اندازہ ان کے اس شعر سے ہوتا ہے: کان نجومن او مغتی فی الغیاہب عیون الافاعی ادروس الاقارب۔ تاریکیوں میں جو ستارے چمک رہے ہیں، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ناگوں کی آنکھیں یا بچھوؤں کے سر ہیں۔ لیکن اس کے باوجود شاہ صاحب نے اپنی پوری سیاسی بصیرت کے ساتھ زوال و انحطاط کے ایک ایک پہلو پر غور کیا۔ امرا و سلاطین کی صلاحیتوں کو پرکھا، مسلم معاشرہ اور حکومت مغلیہ کے زوال و انحطاط کے اسباب علیحدہ علیحدہ متعین کیے۔ مسلم معاشرے کے زوال کا سبب ان کے خیال میں مذہبی شعار سے بے اعتنائی اور علوم دنیا سے بے تعلقی تھا۔ سلطنت مغلیہ کے زوال کا سبب ان کی نظر میں اقتصادی انحطاط تھا۔ اس کے باعث تمام سیاسی انتشار اور بدنظمیاں پیدا ہوئی تھیں۔ انہوں نے مسلم سوسائٹی کے ہر طبقے سے خطاب کر کے اس کی بے-راروی پر اس کو متنبع کیا۔ جہاں تک معاشی خرابیوں کا تعلق ہے، اس میں تقریباً ہر طبقے کو یکساں گرفتار پایا۔ امیروں سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا: اے امیروں، دیکھو کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ دنیا کی فانی لذتوں میں تم ڈوبے جا رہے ہو، اور جن لوگوں کی نگرانی تمہارے سر پر ہوئی ہے، ان کو تم نے چھوڑ دیا ہے تاکہ ان میں بعض کو کھاتے اور نگلتے رہیں۔ تمہاری ساری ذہنی قوتیں اس پر صرف ہو رہی ہیں کہ لذیذ کھانوں کی قسمیں پکواتے رہو اور نرم و گداز جسم والی عورتوں سے لطف اٹھاتے رہو۔ اچھے کپڑوں اور اونچے مکانات کے سوا تمہاری توجہ کسی اور طرف منعطف نہیں ہوتی۔ عوام سے خطاب اس طرح کرتے ہیں: اے آدم کے بچوں، جسے خدا نے ایک جائے سکونت دے رکھی ہو جس میں وہ آرام کر لے، اتنا پانی جس سے سیراب ہو،
اتنا کھانا جس سے بسر ہو جائے، اتنا کپڑا جس سے تن ڈھک جائے، ایسی بیوی جو اس کے رہن سہن کو جد و جہد میں مدد دے سکتی ہو، تو یاد رکھو کہ دنیا کامل طور سے اس شخص کو مل چکی ہے۔ چاہیے کہ اس پر خدا کا شکر ادا کریں۔ مشائخ کو اس طرح للکارتے ہیں: ہم ایسے لوگوں کو قطعاً پسند نہیں کرتے جو محض لوگوں کو اس لیے مرید کرتے ہیں تاکہ ان سے ٹکے وصول کریں۔ شاہ صاحب نے مغل سلطنت کے زوال کے اسباب کو حجت اللہ البالغہ میں اور مکتوبات میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جنگ پانی پت اور شاہ ولی اللہ صاحب۔ پروفیسر خلیق احمد نظامی شاہ ولی اللہ دہلوی کے سیاسی مکتوبات میں لکھتے ہیں، پانی پت کا میدان کا زرار حقیقت میں شاہ ولی اللہ کا سجایا ہوا تھا۔ وہ احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان مدعو کرنے پر مجبور ہوئے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہندوستان کے حالات پر ایک طائرانہ نظر ڈالنا ضروری ہے۔ نادر شاہ کے حملے جو 1739 میں ہوئے تھے، اس نے مغلیہ سلطنت کا سارا ڈھانچہ بے جان کر دیا تھا۔ مرکز سے علیحدہ صوبوں میں خود مختاریاں قائم کی گئی تھیں۔ سعادت علی خان نے اودھ میں، علی دردی خان نے بنگال میں، نظام الملک نے دکن میں آزاد حکومتوں کی بنیاد ڈالی تھی۔ پنجاب میں سکھوں کا اقتدار بڑھنے لگا تھا۔ مغربی اور جنوبی علاقوں میں مرہٹوں نے تسلط قائم کر لیا تھا اور بہار، اڑیسہ اور بنگال کو طاقت و تاراج کر رہے تھے۔ دہلی میں ایرانی، تورانی نزاع پورے عروج پر تھا۔ امرا آپس کے عناد اور دوسرے فریق کو شکست دینے کی خاطر مرہٹوں کی امداد لیتے تھے، اور اس طرح مرہٹوں کا اقتدار دہلی کے ارد گرد کے علاقے میں بھی بڑھ رہا تھا۔ نادر شاہ کے حملے کے بعد مسلمانوں کی بے چارگی اور درماندگی کی جو عبرتناک حالت ہو گئی تھی، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جوہر کر کے، یعنی آگ میں جل کر، خود کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ یہ تھے ہندوستان کے وہ ہوش ربا حالات جن میں شاہ صاحب نے احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان بلایا تھا۔ نہیں کہا جا سکتا کہ شاہ صاحب نے اپنے مقاصد میں کہاں تک کامیاب ہوئے، لیکن اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ جنگ پانی پت نے ہندوستان کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ اگر سلطنت مغلیہ میں تھوڑی سی بھی جان ہوتی تو وہ جنگ پانی پت کے نتائج سے فائدہ اٹھا کر اپنے اقتدار کو ہندوستان بھر میں پھر کچھ صدیوں کے لیے قائم کر سکتی تھی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مغلیہ سلطنت اس وقت ایک بے روح جسم کی مانند تھی۔ جنگ پانی پت کا اصلی فائدہ فاتحین جنگ پلاسی نے اٹھایا۔ یہ سمجھ لینا غلط ہوگا کہ شاہ ولی اللہ یا احمد شاہ ابدالی انگریزوں کے خطرے سے بے خبر تھے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں مغل بادشاہ کے تساہل سے انگریزوں کو اپنا اقتدار قائم کرنے کا موقع نہ مل جائے۔ جس وقت احمد شاہ ابدالی نے حملہ کیا تھا، شاہ عالم ثانی بہار میں تھا۔ پانی پت کے بعد احمد شاہ ابدالی نے شاہ عالم کو دہلی بلانے کی کوشش کی اور اپنا آدمی بھیجا۔ جب وہ نہ آیا تو احمد شاہ ابدالی نے شاہ عالم کی والدہ نواب زینت محل سے خط لکھوایا، جس کا مضمون یہ تھا: شہنشاہ احمد شاہ قلعہ میں آ گئے ہیں۔ آج تک کہ 20 رجب ہے، میں کئی مرتبہ ان سے ملی ہوں۔ وہ تمہارے آنے کے بے حد منتظر ہیں۔ میرے بیٹے، تم یقین رکھو کہ تمہارے آنے پر سب معاملات طے ہو جائیں گے۔ تیمور شاہ نے خلوص و محبت سے مجھے تحفے بھیجے ہیں۔ تمہارے بدخواہ بدگمانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تم ان کے کہنے میں نہ آنا۔ میرے بیٹے، تم جلدی آ جاؤ۔ اگر خدا نہ خواستہ شاہ چلے گئے تو پھر تم نئی مصیبتوں میں پھنس جاؤ گے۔
شاہ عالم کو وہاں سے بلانے کی کوشش اس لیے تھی کہ وہ انگریزوں کے اثر سے نکل آئے اور دہلی آ کر احمد شاہ کی موجودگی میں اپنی طاقت کا استحکام کرے، مگر قدرت کو منظور نہ تھا کہ دوبارہ مغل حکومت اپنی عظمت رفتہ کو واپس لائے۔ مغل حکومت کا شیرازہ بکھرتا چلا گیا۔ شاہ صاحب نے اپنی جد و جہد جاری رکھی اور ان کے بعد ان کے جانشینوں نے بھی ان کی تحریک کو چلایا، مگر انگریزوں نے شاہانہ مغلیہ کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا اور رفتہ رفتہ پورے ہندوستان پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ ہندوستانیوں کے ساتھ انگریزوں کا سلوک۔ جب کوئی قوم کسی دوسری قوم، دوسرے مذہب اور دوسرے ملک پر حکمراں ہوتی ہے تو عام طور پر فاتح قوم مفتوح قوم کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کرتی ہے۔ انگریزوں نے بھی یہاں ہندوستانیوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا اور انہوں نے حکومت کے نشے میں ایک طرف ہندوستانیوں کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کیا اور دل کھول کر ایک طرف ہندوستانیوں کے رسم و رواج اور مذہبی عقائد میں دخل دینا شروع کر دیا تھا۔ دوسری طرف ان کی اقتصادی بدحالی کی وجہ سے ان کو طرح طرح سے ذلیل کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ عیسائی مبلغین، پادری اور مشنری عیسائیت کی تبلیغ کے لیے مامور ہوئے اور انہیں کمپنی کی حکومت کی حمایت حاصل ہوئی۔ انگریز حکام اپنے دیسی ماتحتوں کو مجبور کرتے تھے کہ وہ پادریوں کا واعظ بنیں، جس میں پادری صاحبان صرف اپنے مذہب کی خوبیوں کے بیان پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ دوسرے مذاہب کی مقدس کتابوں پر حملہ کرتے تھے۔ ہندو اور مسلمانوں کے بزرگوں کی اعلانیہ توہین کرتے تھے اور یہ بیچارے مجبوری اور بیچارگی سے اس ذلت کو بھی برداشت کرتے تھے۔ ہندو اور مسلمان بچے جو مشنری اسکولوں میں داخل ہوتے تھے، ان کو عیسائیوں کے عقائد کی تعلیم دی جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی اولاد کو ان مدرسوں میں بھیجنے پر مجبور تھے، کیونکہ بغیر اس تعلیم کے انہیں کسی سرکاری ملازمت پانے یا زندہ رہنے کے لیے اسباب معیشت مہیا کرنے کی کوئی صورت نہ تھی۔ اس سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہوئی کہ 1855 عیسوی میں کلکتہ کے پادری اے ریڈمنڈ نے مختلف لوگوں اور بالخصوص سرکاری ملازمین کو ایک گشتی مراسلہ بھیجا، جس میں لکھا تھا کہ تمام ہندوستان میں ایک عمل داری ہو گئی ہے۔ تار برقی کی وجہ سے ایک جگہ کی خبریں دوسری جگہ بڑی آسانی سے آ جا سکتی ہیں۔ ریل کے اجرا کی وجہ سے آمد و رفت میں بھی آسانی ہو گئی ہے، اس لیے مناسب ہے کہ لوگوں کا مذہب بھی ایک یعنی عیسائی مذہب ہو جائے۔ ان باتوں پر ستم یہ کہ بعض قوانین ایسے منظور ہوئے جس سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے مذاہب اور عقائد میں مداخلت ہوتی تھی۔ مثلاً ستی جو ہندوؤں میں ایک دیرینہ رسم چلی آ رہی تھی، اس کو جبراً اور قانوناً روکا گیا، اگرچہ اس رسم کا ختم کرنا انسانی نقطۂ نظر سے قابل قدر تھا، مگر ہندو اس کو اپنے مذہب میں مداخلت سمجھتے تھے۔ ہندوؤں میں جو گود لینے کا رواج تھا، اس میں بعض تبدیلیاں کی گئیں۔ ایکٹ 15 1856 بیوہ ہنود عورتوں سے متعلق تھا۔ ہندوؤں کے نزدیک اس سے ان کی ہتک ہوتی تھی اور ہندو جانتے تھے کہ اس قانون کے نفاذ سے ہندو بیوائیں خود مختار ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ بعض دوسرے اسباب ایسے تھے جن کا اثر ملک کے تمام لوگوں پر، خواہ ہندو ہوں یا مسلمان، نوکر پیشہ ہوں یا بیکار پڑھے لکھے ہوں یا جاہل، یکساں طور پر ہوتا ہے۔ بعض قوانین اور ضابطوں نے خاص طبقوں اور جماعتوں کو بالخصوص نقصان پہنچایا۔ ان قوانین میں معافی کی اراضیوں کی ضبطی کا قانون نہایت تکلیف دہ ثابت ہوا اور معافیوں اور زمینداریوں یا تعلقوں کی ضبطی دراصل ایک طویل میعاد منصوبہ کا حصہ تھی۔ انگریز کسی نہ کسی طرح سے ہندوستان کے راجے نوابوں کے اختیارات کو رفتہ رفتہ محدود کر دینا چاہتے تھے۔ کہیں تو انہوں نے طاقت سے علاقے فتح کیے اور کہیں انہوں نے
صلح ناموں کے ذریعے سے اختیارات اور مراعات حاصل کیے۔ کہیں نوابوں اور رجاؤں کو اپنے ساتھ فوجی اتحاد میں شامل ہونے پر مجبور کیا اور اپنی فوجوں کو ان علاقوں میں متعین کر کے ان کے خروج کے لیے علاقہ کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ کہیں تاوان جنگ کے طور پر دیسی ریاستوں کے حصے بکھرے کیے، غرض 100 سال سے زیادہ عرصے تک اپنے علاقہ میں اضافہ کرنے کے لیے انگریز ہر جائز اور ناجائز صورت سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ سندھ کے آزاد اور خود مختار علاقہ کو بغیر کسی معقول عذر کے محض الزام اور اتہام لگا کر فتح کر لیا۔ واجد علی شاہ پر نااہلی اور عیاشی کا الزام صادر کر کے 1856 عیسوی میں اودھ کوٹ کو بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے مقبوضہ علاقہ میں شامل کر لیا۔ ان حالات کو اہل ہند بغور دیکھ رہے تھے اور ان کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ اب کسی نہ کسی وقت ساری ریاستوں کا یہی حشر ہوگا۔ جو بیچارے کمزور تھے وہ صبر کر کے بیٹھ گئے، اور جن کے دلوں میں جوش اور ولولہ تھا وہ نفرت اور انتقام کے آگ میں جلتے رہے۔ اس طرح کی ایک مثال جھانسی کی مہارانی لکشمی بائی کی ہے۔ 1853 عیسوی میں جب مہارانی کے شوہر راجہ گنگا دھر راؤ عرف بابا صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کے کوئی اولاد نہ تھی، لیکن ہندوؤں کے قانون اور رواج کے مطابق رانی نے دمودر راؤ کو باقاعدہ اپنا متنبی بنایا تھا، لیکن انگریزوں نے جھانسی کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے علاقہ میں شامل کر لیا اور رانی احتجاج کرتی رہی۔ عہد ناموں کی خلاف ورزی کی مثالیں بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ جن لوگوں نے انگریزوں کی مدد کی تھی انہیں بھی انگریزوں سے کوئی توقع نہیں تھی۔ مرہٹوں کا آخری نمائندہ باجی راؤ تھا، جس نے انگریزوں کو اپنی سلطنت اور گدی اس شرط پر دی تھی کہ اسے 8 لاکھ روپے سالانہ پینشن ملا کرے گی۔ باجی راؤ لاول تھا، چنانچہ اس نے 7 جون 1827 عیسوی کو دھندو پنت عرف نانا صاحب کو اپنا متنبی بنا لیا تھا۔ 1851 عیسوی میں باجی راؤ کا انتقال ہو گیا اور مرنے سے پہلے اس نے وصیت کی تھی کہ اس کی پینشن کا وارث نانا صاحب ہوگا، لیکن انگریزوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ نانا صاحب نے بہت کچھ اپنی اور اپنے خاندان کے افراد کی وفائیں انگریزوں کو یاد دلائیں، مگر ایک نہ سنی گئی۔ آخر نانا صاحب نے عظیم اللہ خاں کو اپنا وکیل بنا کر انگلستان بھیجا، لیکن اس وکالت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ واجد علی شاہ نے بھی اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے برطانوی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور اس کا بھی وہی انجام ہوا جو نانا صاحب کا ہوا تھا۔ انگلستان میں نانا صاحب کے وکیل عظیم اللہ خاں اور مرہٹا حکومت کے نمائندے انگو بابو جی کی ملاقات ہوئی، اور دونوں کو یقین ہو گیا کہ برطانوی حکومت سے کسی قسم کے انصاف کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ دونوں نے انگلستان میں ہی فیصلہ کر لیا کہ حق کا فیصلہ تلوار ہی کر سکتی ہے۔ ایسی متعدد مثالیں جمع ہو گئی تھیں۔ نانا صاحب نے طے کر لیا تھا کہ میں اپنے خاندان کی پرانی شان و شوکت کے ساتھ رہوں گا یا گمنام ہو جاؤں گا۔ مغلوں سے انگریزوں نے جو عہد کیے تھے ان کی روشنی میں انگریزوں کو جو مراعات ملی تھیں، ان میں شہنشاہ دہلی کی شہنشاہیت بہر نو تسلیم کی گئی تھی اور اس کی رسمیں آخر زمانے تک ادا ہوتی رہیں۔ لیکن بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں 1857 عیسوی سے پہلے ہی انگریزوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ بہادر شاہ ظفر کے بعد شہنشاہیت ختم ہو جائے گی اور بادشاہ کے متعلقین متوسلین کو قلعہ معلیٰ سے باہر نکل کر شہر میں سکونت اختیار کرنا پڑے گی۔ انگریزوں کی اس طرح کی بدعہدی اور ہندوستانی رسم و رواج اور عقائد میں کھلم کھلا مداخلت سے پورے ملک میں بے چینی پیدا ہو چلی تھی۔ ہندوستانی فوج میں بھی رفتہ رفتہ بددلی پھیل رہی تھی۔ ہندوستانی فوج کی باقاعدہ بنیاد 1757 عیسوی میں پڑی اور ہندوستانی سپاہیوں کی مدد سے بھی انگریزوں نے بنگال، بہار اور اڑیسہ میں اپنے قدم جمائے، لیکن ان کے ساتھ احسان مندی کا تو ذکر کیا، انصاف بھی نہیں کیا۔ 1764 عیسوی میں بنگال کے نواب میر جعفر نے گورے سپاہیوں میں تقسیم کے لیے کچھ روپے دینے کا وعدہ کیا تھا،
اور اس میں تاخیر ہوئی تو گوروں نے بڑی خفگی کا اظہار کیا۔ جب یہ رقم ملی تو دیسی سپاہیوں نے اپنے حصے کا مطالبہ کیا، لیکن تقسیم اس طرح ہوئی کہ ہر گورے کو 40 اور دیسی سپاہی کو 6 روپے دیے گئے۔ یہ بات دل دکھانے اور ذلیل کرنے والی تھی۔ چنانچہ دیسی بٹالین نے بڑے غم و غصہ کا اظہار کیا۔ اس پر 24 دیسی سپاہیوں پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا اور ان کو توپ سے اڑا دینے کی سزا تجویز کی گئی، اور 20 آدمیوں کو واقعی توپ سے اڑا دیا گیا۔ 4 کو دوسری چھاؤنیوں میں بھیج دیا گیا اور یہی سزا ان کو وہاں دی گئی تاکہ دیسی سپاہیوں کو تنبیہ ہو اور پھر کبھی کسی کو ہمت نہ ہو۔ باقی پور میں بھی 6 سپاہیوں کو گولی سے اڑا دیا گیا۔ انگریزوں کے جب قدم جمنے لگے تو انہوں نے فوجیوں کے لیے ایسے احکام جاری کیے جو کسی طرح بھی ان کے لیے پسندیدہ نہیں تھے۔ مثلاً مدراس کی فوج کے لیے یہ احکام جاری ہوئے: پہلا، دیسی سپاہی جب فوجی لباس میں ہوں تو ماتھے پر تلک نہ لگائیں اور نہ ان کے کانوں میں بالیاں ہوں۔ دوسرا، سپاہیوں کو چاہیے کہ اپنی داڑھیاں منڈوایا کریں۔ تیسرا، پگڑی کی جگہ ٹوپی استعمال کریں۔ ان احکام سے قدرتی طور پر اس خیال کو اور تقویت ملی کہ انگریز ہندوستانیوں کی وضاقطع رسم و رواج اور طور طریقوں میں دخل اندازی کر کے ان کے مذہب کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ داڑھی منڈوانا یا مونچھ منڈوانا ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کے نزدیک انتہائی تذلیل تھی۔ پگڑی، صافہ یا عمامہ عزت اور افتخار کی نشانی سمجھے جاتے تھے۔ ان دونوں سے متعلق نئے احکام کا صریح مطلب دیسی سپاہیوں کو ذلیل کرنے کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ چربی کے کارتوس۔ 1853 عیسوی میں انگلستان سے ایک خاص قسم کے کارتوسوں کا ذخیرہ ہندوستانی فوج کے استعمال کے لیے بھیجا گیا۔ ان کارتوسوں میں سور کی چربی استعمال کی گئی تھی۔ دوسرے 1856 عیسوی میں ایک نئے قسم کی بندوق ایفیلڈ رائفل کے استعمال کا حکم نافذ ہوا۔ اس رائفل میں بھی چربی والے کارتوس استعمال ہوتے تھے اور استعمال ہونے سے پہلے ان کو دانت سے کاٹنا پڑتا تھا۔ نئی رائفل اور کارتوس کے استعمال کی تربیت دینے کے لیے دمدم، امبالہ اور سیال کوٹ میں 3 تجرباتی مرکز کھولے گئے تھے اور نئی قسم کے کارتوسوں کی ایک بھاری تعداد تیار کر کے ان مقامات کو بھیج دی گئی۔ سب سے پہلے دمدم کے سپاہیوں میں اس فیصلے پر اختلاف ہوا۔ ان میں یہ بات پھیل گئی کہ کارتوسوں میں گائے اور سور کی چربی قصداً اس لیے استعمال کی گئی ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا مذہب خراب کیا جائے۔ دوسرے، انگریزوں نے کارتوسوں کے متعلق شکوک و شبہات دور کرنے کی بجائے زیادہ سختی سے کام لیا، یہاں تک کہ 29 مارچ کو اس کا پہلا شعلہ پوری آب و تاب سے چمک اٹھا۔ 34ویں فوج کے ایک سپاہی منگل پانڈے نے ایک انگریز سارجنٹ پر گولی چلا دی۔ یہ اطلاع ملنے پر 8 جونائٹ لیفٹیننٹ گھوڑے پر سوار ہو کر گیا۔ منگل پانڈے نے اس پر بھی گولی چلا دی، لیکن ایک اور سپاہی نے بڑھ کر اسے گرا دیا۔ ایک انگریز نے بندوق کے کندھے سے منگل کے سر پر چوٹ ماری تو سپاہیوں نے کہا کہ خبردار، منگل کو ہاتھ نہ لگاؤ ورنہ خیریت نہیں۔ اس عرصے میں کرنل دہلر بھی موقع پر پہنچ گیا اور اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ منگل پانڈے کو پکڑ لو، مگر دیسی سپاہیوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اس برہمن کو ہاتھ نہ لگائیں گے۔ اتنے میں جنرل ہیرس کچھ انگریز سپاہی لے کر آ پہنچا اور منگل کو یقین ہو گیا کہ وہ گرفتار ہو جائے گا، تو اس نے خود اپنی بندوق سے خودکشی کرنے کی کوشش کی، مگر مرنے کی بجائے زخمی ہو گیا۔ منگل پانڈے پر مقدمہ چلایا گیا۔ دیسی افسران پر مشتمل ایک فوجی عدالت قائم ہوئی۔ یہ فوجی افسر انگریزوں کے چشم و ابرو کے اشاروں پر عمل کرنے والے تھے۔ چنانچہ 6 اپریل 1853 عیسوی کو مقدمہ شروع ہوا اور منگل پر 2 الزام لگائے گئے۔ ایک تو یہ کہ اس نے بغاوت کی اور دوسرے افسروں کے خلاف
تشدد کیا اور بالآخر فوج کے اس پہلے باغی کو 8 اپریل 1857 کو بارک پور میں پھانسی دے دی گئی۔ اس وقت اس کی عمر 26 سال تھی۔ منگل پانڈے کے ساتھ ایشوری پانڈے کا خون ناحق رنگ لایا۔ وہ چنگاری جو بارک پور میں چمکی تھی، میرٹھ پہنچتے پہنچتے شعلۂ جوالہ بن گئی۔ میرٹھ میں بظاہر بے چینی کے آثار نہیں تھے کہ ایک رسالے کے افسر کرنل اسمتھ نے 24 اپریل کو پریڈ کا کام دیا تاکہ سپاہیوں کو نئے کارتوسوں کے استعمال سے طریقے سکھائے جائیں۔ یہ حکم 23 اپریل کی شام کو جاری ہوا اور حوالدار میجر کپتان کو اطلاع دی کہ کارتوسوں کو استعمال کی خبر سے سپاہیوں میں بڑی بے چینی پھیل رہی ہے، اس لیے مناسب ہوگا کہ پریڈ کے حکم کو منسوخ کر دیا جائے۔ لیکن کرنل اسمتھ بڑا ضدی تھا۔ اس نے کہا کہ پریڈ تو کل ہوگی اور ضرور ہوگی، میں دیکھوں گا کہ کون حکم عدولی کرتا ہے۔ چنانچہ 24 اپریل کی صبح کو سپاہی پریڈ کے میدان میں جمع ہوئے اور ہر پلٹن سے 15 آدمیوں کو آگے بلایا گیا۔ اس طرح کل 90 آدمی سامنے آئے۔ کرنل نے کارتوس تقسیم کرنے کا حکم دیا تو سوائے 5 کے باقی سب نے کارتوس لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم کارتوس اس وقت لے سکتے ہیں جب سارے ہندوستان کی فوج یہ کارتوس لے لے، ورنہ ہم نے قبول کر لیے تو ہم برادری سے خارج کر دیے جائیں گے۔ کرنل کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا۔ اس نے سخت غصے کی حالت میں ان فوجیوں کو بارک میں جانے کا حکم دیا اور تجویز پیش کی کہ 85 باغیوں پر، جن میں 49 مسلمان اور 36 غیر مسلم تھے، فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے۔ جن 5 آدمیوں نے کارتوس لے لیے تھے ان کا سرغنہ برج موہن سنگھ تھا، جس کے باپ نے انگریزوں کے لیے سور پالنے کا پیشہ اختیار کیا تھا، اور یہ شخص جنرل اسمتھ کی ناک کا بال بنا ہوا تھا۔ بہرحال 85 باغی سپاہیوں پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا اور مقدمے کی سماعت کے لیے 15 ہندوستانی افسروں پر مشتمل ایک عدالت قائم ہوئی، جس میں 6 مسلمان اور 9 ہندو تھے۔ ان ہندوستانیوں کی عدالت سے 85 آدمیوں کو مجرم قرار دیا گیا اور ہر ایک کے لیے 10 سال قید بامشقت کی سزا تجویز کی گئی۔ 6 مئی 1857 کو دیسی رسالے کو پریڈ کے میدان میں آنے کا حکم ہوا۔ انگریزی فوج اور توپ خانے کو اس طرح ترتیب دیا گیا کہ اگر دیسی رسالے کا ایک سپاہی بھی کسی قسم کی مزاحمت کرے یا حکم عدولی کرے تو آناء واحد میں سب کو گولیوں سے اڑا دیا جائے۔ جن 85 آدمیوں پر بغاوت کا جرم عائد ہوا تھا انہیں فوجی پہرے میں میدان میں لایا گیا۔ پہلے ان کی وردیاں، انعامات اور تمغے جو انہوں نے بہادری کے صلے میں پائے تھے اتارے گئے۔ پھر ان مجرموں کو بیڑیاں پہنا دی گئیں اور دیسی سپاہی کچھ نہ کر سکے۔ ان کے چاروں طرف گورے سپاہیوں اور توپ خانے کا اہتمام تھا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو، جنہوں نے میدان جنگ میں مردانگی دکھائی تھی، ذلت کے ساتھ بیڑیاں اور ہتھکڑیاں پہنتے دیکھا۔ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے اپنے مذہب کو بچانے کی خاطر ایک ایسے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا تھا جس کے نہ ماننے کی صورت میں موت، ذلت اور رسوائی ان کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ 1857 کا غدر۔ آخر فوجی سپاہیوں کی غیرت نے جوش مارا اور انہوں نے اپنی ذلت کا انتقام لینے کے لیے فیصلہ کر لیا کہ فوری کارروائی عمل میں لائی جائے۔ چنانچہ طے پایا کہ 10 مئی کی شام کو، اتوار کے دن، جب گورے گرجے گئے ہوں تو قیدیوں کو چھڑانے کے لیے جنگ آزادی کا اعلان کر دیا جائے۔ اس منصوبے کے مطابق 10 مئی کی شام کو جو ہی گرجے کا گھنٹا بجنا شروع ہوا، رسالے نے جیل خانے پر دھاوا بول دیا اور قیدیوں کو آزاد کرا لیا۔ یہ جنگ آزادی کا پہلا اعلان تھا اور 100 سال کی غلامی کے بعد اس ملک کی فوج نے بالآخر غیر ملکی اقتدار کے جوئے کو اتارنے کا فیصلہ کر لیا۔ انگریزوں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے مقابلے کی تیاری شروع کی، لیکن ہندوستانی سپاہی ادھر ادھر ہو چکے تھے اور انہوں نے دہلی کا رخ اختیار کیا، اور میرٹھ میں کچھ شرپسند عناصر نے
قتل و غارت گیری کا بازار گرم کر دیا۔ انگریز افسروں کے بنگلوں کو آگ لگا دی اور جہاں جہاں فوج کی بغاوت کی خبر پھیلی، انگریزوں کے مارے ہوئے وہ ستم رسیدہ جن کی جاگیریں، جن کے وظائف ضبط کیے گئے، ایک ایک کر کے میدان میں نکل پڑے اور سب نے اپنا رخ دہلی کی طرف کیا۔ ہندو اور مسلمان فوجیوں میں بڑا اتحاد تھا اور انہوں نے متفقہ طور پر بہادر شاہ ظفر کو اپنا رہنما تسلیم کیا۔ عوام کا ایک بڑا طبقہ بہادر شاہ ظفر سے بے پناہ عقیدت رکھتا تھا۔ اس جنگ میں سکھوں اور پارسیوں کے علاوہ قریب قریب ہر قوم کے لوگ شریک تھے اور تقریباً 18 ماہ دہلی اور ملک کے مختلف حصوں میں بغاوت کے شعلے بلند ہوتے رہے۔ علماء کرام نے بغاوت کو جہاد کا نعرہ دیا۔ حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی جمعہ کے دن جامع مسجد میں جہاد کے فتوے پر علماء کرام کے دستخط کراتے ہیں۔ سہارنپور میں مولانا محمد قاسم، مولانا امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا رشید احمد گنگوہی انگریزی فوج کا مقابلہ کرتے ہیں۔ غرض پورے ملک میں جہاں جہاں بغاوت کی آگ بھڑکتی ہے، مسلمان پیش پیش نظر آتے ہیں۔ دلی میں 13 مئی کو جو دربار ہوتا ہے، اس میں شریک ہونے والے بھی اکثر و بیشتر مسلمان ہوتے ہیں اور بہادر شاہ کی طرف سے ان کو خطابات اور خلعت دیے جاتے ہیں۔ جنرل بخت خاں کو تمام افواج کا کمانڈر بنایا جاتا ہے اور جب پہل انقلاب کا شعلہ میرٹھ میں بھڑکا تو اس میں بھی 85 سپاہیوں میں 49 مسلمان اور 36 غیر مسلم تھے، اور پھر ان سپاہیوں کے جرم کا فیصلہ کرنے کے لیے جو فوجی عدالت قائم ہوتی ہے، اس میں انگریزوں کو اپنے اعتماد کے 9 ہندو اور 6 مسلمان افسر ملتے ہیں۔ لہٰذا انگریزوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بغاوت کے محرک مسلمان ہیں، اور ان کا یہ خیال یقین کی حد تک پہنچ گیا کہ از روئے مذہب مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ وہ غیر مسلموں سے جہاد کریں۔ اسی لیے علماء نے عام مسلمانوں کو انگریزوں کے خلاف جہاد پر آمادہ کیا اور عام مسلمان جہاد کے لیے تیار ہو گئے، اور 1857 عیسوی کی بغاوت ایک جہاد کی تحریک تھی، اور مسلمانوں نے اندرون ملک اپنی خفیہ تنظیموں کے علاوہ وہ ہمسایہ مسلم ممالک، خاص طور پر افغانستان، ایران اور قسطنطنیہ اور مصر تک سے مدد لینے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس خیال سے تقویت اس سے بھی پہنچی کہ تحریک انقلاب کی مخالفت میں صرف سکھوں نے جماعتی طور پر انگریزوں کو ساتھ دیا، اور یہ ساتھ محض سکھوں کی مسلم دشمنی پر مبنی تھا۔ 1857 عیسوی کا ہنگامہ کسی تنظیم کے ساتھ نہیں ہوا، یہ سب کچھ انگریزوں کی جاگیرداروں کے ساتھ بدعہدی، دیسی سپاہیوں کے ساتھ ذلت آمیز سلوک و امتیاز اور ملک میں ایک عام بدحالی کے پیش نظر سامنے آیا، اور جو علماء کرام انگریزوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر چکے تھے، ان کی نظر ملک کی ان داخلی قوتوں کی طرف نہ تھی جو اندرون ملک انگریزوں کی پشت پناہی کر رہی تھیں۔ دوسرے مغل حکومت کے زوال اور اس کے امراء سلاطین کی آپس کی سازشوں اور ذاتی اقتدار کی لڑائی نے ملک کو اس قابل نہیں رکھا تھا کہ سیاسی اعتبار سے پھر ملک پر مغل حکمراں اپنا وقار قائم کر لیں۔ دوسرے، اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ 1857 عیسوی کا ہنگامہ اگر کامیاب ہو بھی جاتا تو یہ کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ انگریزوں کے جانے کے بعد مغل حکومت یا ہندوستانی پھر ہندوستان کے حکمراں ہو سکتے ہیں۔ بہرحال 1857 عیسوی کا ہنگامہ کچھ بھی تھا، اس کے لیے ایک علیحدہ بحث کی ضرورت ہے، لیکن یہ بات سب کو تسلیم ہے کہ ہندوستان کے علماء کرام، دیسی فوج اور رجعت پسند طبقے نے ایک صدی کے بعد غیر ملکیوں کے خلاف کھل کر اعلان جنگ کیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ پوری تحریک کے اجتماعی شعور کا اگر ہم جائزہ لیں تو کہیں بھی ہمیں کسی ایک شخص کے ذہن میں بھی تشکیل جدید اور آزاد ہندوستان کا نقشہ نہیں ملتا۔ جمہوریت کا تصور دور تک سیاسی شعور میں نظر نہیں آتا۔ شخصی حکومت کا تصور رگ و ریشہ میں پیوست ہو چکا تھا۔
مغل بادشاہ ہندوستان کا تو سوال ہی کیا، لال قلعہ کو بھی قابو میں رکھنے کی صلاحیت نہ رکھتا تھا۔ پھر اس شخصی عقیدت کے نازک رشتوں کو بھی توڑنے کے لیے کتنے ہی عناصر کام کر رہے تھے۔ دہلی میں بخت خاں کو نہ صرف مغل شہزادوں کا تعاون حاصل ہو سکا، بلکہ اس کا اثر توڑنے کے لیے یہ پروپیگنڈا کیا گیا۔ شیر شاہ کی طرح اس کا اقتدار بھی مغلیہ خاندان کے لیے مہلک ثابت ہوگا۔ لکھنؤ میں حضرت محل کے ذہن میں یہ بات بٹھائی گئی کہ اگر احمد اللہ کی مدد سے اقتدار قائم ہوا تو وہ سنیوں کا غلبہ ہو جائے گا۔ اسی طرح روہیلوں کے علاقوں میں ہندو زمینداروں کو روہیلا سرداروں سے برگشتہ کیا گیا۔ لارنس نے سکھوں کو بہادر شاہ سے بدظن کر کے دہلی کے ساتھ سکھوں کے اشتراک عمل کے امکانات کو ختم کر دیا۔ یہ تھا وہ نقشہ جو 1857 عیسوی کی تحریک کے پس پردہ نظر آ رہا تھا، اور اس تحریک کے وہ رجعت پسند مہرے بساط سیاست پر چال چل رہے تھے جن کو انگریزوں نے ان کے اقتدار سے محروم کر دیا تھا یا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس لیے ہمارے خیال میں 1857 عیسوی کا ہنگامہ سپاہیوں کی بغاوت کے سہارے رجعت پسند قوتوں کا انگریزوں کے خلاف ایک انتقامی جذبہ تھا، جس کو بار بار تاریخ میں جنگ آزادی کا نام دیا گیا ہے۔ اور یہ خیال بھی غلط ہے کہ 1857 عیسوی سے قبل انگریزوں کے خلاف نفرت کے جذبات کا اظہار ہوا نہیں تھا۔ 1762 عیسوی میں ہندوستانیوں کا ذہن غیر ملکی تسلط کے خلاف پورے طور پر تیار ہو چکا تھا۔ یہ سیاسی شعور اور بیداری حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے گھرانے کی پیدا کی ہوئی تھی۔ جب 1857 عیسوی کی تحریک ناکام ہوئی تو بھی ولی اللہ تحریک خاموشی سے اپنا کام کر رہی تھی۔